السلام علیکم جی، برکت رمضان میں بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسفزئی اور میں ہوں ویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کا دن دیکھنا نصیب فرمایا. کتابوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے زندگی میں. کتابیں پڑھنے والا ہو کوئی تو پڑھنے والا ہو، بالکل بالکل کتابیں پڑھنے والا ہو تو کتابوں کی بڑی اہمیت تو ہوتی ہے، لیکن کتابوں میں جو انسان پڑھتا ہے، جو سیکھتا ہے، وہ سب اپنی جگہ. اصل میں سبق وہی یاد رہتا ہے جو انسان کو زندگی سکھاتی ہے یا لوگ سکھاتے ہیں. بالکل کتابوں کا سبق ٹھیک ہے، اہم ہے، لیکن جو سبق زندگی سکھاتی ہے، کہ جو سبق آپ کو آپ کے ارد گرد کے لوگ سکھاتے ہیں نا، وہ اصل سبق ہوتا ہے. اس سبق سے آپ کو جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ نہیں سکھا سکتی کتاب. یہ میرا ماننا تو یہ ہے. بھائی آپ بتائیں. کتاب سبق نہیں سکھاتی ایکچولی، کتاب آپ کو پڑھاتی ہے، سبق پڑھاتی ہے. ہاں سبق پڑھاتی ہے. کتاب آپ کو ایگزام پاس کراتی ہے، رٹے لگواتی ہے، بالکل. E=MC² سکھاتی ہے. اس E=MC² کا زندگی جینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ کو کام میں، پریکٹیکل زندگی میں شاید فائدہ دے گی، لیکن سمجھانے کے لیے گریوٹی اور یہ سب چیزیں وہ آپ کو نالج میں اضافہ کرے گی، لیکن زندگی کے گر کچھ اور ہوتے ہیں. ڈپلومیسی ہوتی ہے، از ون آف دیم. سچ بولنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی مصیبت میں اور کسی ایسی سچویشن میں ہے کہ اگلے سے آپ کام بھی نکلوانا ہے اور اگلا برا بھی بڑا لگتا ہے. بالکل. تو یہ زندگی کے الگ لیسنز ہیں جو کہ آپ کو... کئی مرتبہ میں کرتا ہوں یہ کام نکلوانے والا مسئلہ، کئی مرتبہ کرتا ہوں میں، اور لگ رہے ہوتے ہیں اگلا برا بھی بڑا لگتا ہے اور کام بھی نکلوانا ہے اسے. چلے جی، تو یہ تو آغاز کی بات ہو گئی جی. اور عید کے حوالے سے بتا دوں آپ کو کہ عید کی جو معاملات ہیں وہ چھٹیاں بھی تقریباً طے پا گئی ہیں، اور محکمہ موسمیات نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ عید کا جو چاند ہے، یعنی کہ شوال کا جو چاند ہے، وہ 9 اپریل کو نظر آنے کا قوی امکان ہے. یعنی کہ 10 اپریل کو عید ہو جائے گی. تو عید الفطر جو ہے وہ مطلب نئے چاند کی پیدائش ہوگی 8 اپریل کو رات 11:21 پہ. ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ سب لوگ جو ہے وہ یہ مان لیں، جان لیں کہ سائنسی فینومینا کے حساب سے، کیونکہ ہم سب ظاہر ہے سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ چاند کس وقت پیدا ہوتا ہے اور کس وقت اس کا جو ہے وہ سرکٹ پورا ہوتا ہے. تو 8 اپریل رات 11:21 پر چاند کی پیدائش ہوگی، اور 9 اپریل کو چاند مکمل طور پر نظر آنے کے واضح امکانات موجود ہیں. اور 9 اپریل کو ویسے چاند کی عمر جو ہے وہ 19 سے 20 گھنٹے بھی ہو جائے گی. ہوگی ظاہر ہے. یہ بڑا سائنٹیفک کیلکولیشن کر لی بھائی. بالکل، میں نے بھی دیکھیں تھوڑا اگر سائنس پڑھی. 8 اپریل کی رات 11 بجے پیدا ہوا ہے وہ، تو 12 بجے وہ ہو جائے گا 1 گھنٹے کا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 12 سے لے کر صبح 7 بجے تک وہ ہو جائے گا 8 گھنٹے کا، اور پھر شام 7 میں جو ہے وہ 12 گھنٹے مزید اس میں ایڈ کریں تو 20 گھنٹے کا ہو جائے گا تقریباً. وہ ایسا ہی ہے. کیسی کیلکولیشن. اور عید کی چھٹیوں کے حوالے سے پاکستان کی کوئی خاص خبریں آ گئی ہیں آپ کے پاس؟ بس پاکستان کی خبر یہی ہے کہ بھائی اگر بدھ کو عید ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منگل کو چھٹی ہوگی. کیوں منگل کو کیوں ہوگی؟ 1 دن پہلے دیتے ہیں نا چھٹی، زندگی کے ضروری کام ہوتے ہیں تو 1 دن پہلے چھٹی نارملی دے دی جاتی ہے. پیر کو لوگ خود کر لیں گے. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. اچھا آئیڈیا آپ نے دیا. میں اس آئیڈیا پر اچھا ویسے منگل کی چھٹی تو میرا نہیں خیال بنتی ہے. نہیں ہے. نہیں بنتی ہے بھائی، بچوں کے کام ہوتے ہیں 10,000 چیزیں. کوئی نہیں بنتی. 3 دن دے دو، کیا فرق پڑے گا. 1 دن ہم نے کون سا اس دن ہمارے ملک کے لوگوں نے PhD کر لینا ہے سب نے، یا ہم نے کوئی چاند پر پہنچ جانا ہے اس دن بھائی. اب میں آپ کو اور سڑاتی ہوں اور پریشان اور کیا تل ملا جائیں گے آپ کہ UAE میں عید کی 1 ہفتے کی چھٹی جو ہے وہ اعلان ہو گیا. UAE تو UAE میں بالکل 1 ہفتے کی چھٹی دے دی گئی ہے. اور عرب ممالک سے ہمارا ایک دلی یارانہ ہے، برادرانہ تعلق ہے ہمارا، تو ہم وہی کریں گے جو وہاں پر ہوا ہے. پیر کو چھٹی کریں گے، منگل کو چھٹی ہوگی، بدھ جمعرات جمعہ عید، ہفتہ اتوار ہماری چھٹی، 7 دن کی چھٹی. ناظرین میرا تو پلان یہی ہے، باقی آپ لوگ اپنا جانیں. حکومت والوں خبردار، جو پیر منگل کی چھٹی تھی صرف 3 دن کی عید کی چھٹی تو 2 ساتھ میں لاؤ اور بس یہ جا وہ جا، تو یہ کام آپ لوگ کریں. لیکن بہرحال اب یہ تو الگ الگ نظریے ہیں دیکھنے کی چیزوں کو. ایک اور سائنسی خبر اگر چھٹی ہو جائے گی تو خوش میں بھی ہوں گی. ایسا نہیں ہے خوشی مجھے نہیں ہوگی، میں بس ذرا زیادہ ایک بتا رہی ہوں کہ میں تو بڑی جو ہاں بڑی بالکل. ناظرین میں جانتا ہوں ان کے کاموں کی اپروچ کو، مجھ سے زیادہ ان کے کام کی اپروچ کو کوئی نہیں جانتا. کرۂ ارض پر یہ میں بتا دوں آپ کو، کرۂ ارض پر، اس نظام شمسی میں، اس پوری کائنات میں ان کے ورک ایتھکس کو اور ان کے ورک موڈ کو جاننے والا اچھے نہیں ہے میرے ورک ایتھکس. میں نے اس پہ بات نہیں کی، میں نے کہا میں جانتا ہوں. اس پر الگ ڈیبیٹ ہوگی، الگ پروگرام ہوگا اس کے اوپر. اس پہ ہم مختلف جو اینالسٹ ہیں ان کو بلا کر بات کریں گے اس پہ. فی الحال سائنسی خبر، آپ کو سائنسی خبر یہ ہے کہ لیپ ایئر پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ لیپ ایئر مجھے پتا ہے بالکل کیا ہوتا ہے. بتائیں. جس میں ہمارے پاس فیبروری میں 1 دن ایڈڈ ہوتا ہے. 1 دن ایڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ زمین کی جو کیلکولیشن ہے کیلنڈر کی، اس کے حساب سے ہمیں جو ہے وہ 1 دن ایڈ کر لینا ہوتا ہے. اب جو گلوبل وارمنگ کا فینومینا ہے اس کی وجہ سے زمین کی جو رفتار ہے، زمین کا جو چکر ہے جو وہ سورج کے گرد لگاتی ہے، وہ بتدریج تیز ہو رہا ہے. اور وہ تیز ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہماری جو زمین ہے وہ سورج کے گرد مکمل چکر لگانے میں ہماری گھڑی کے حساب سے پورے 24 گھنٹے نہیں لیتی ہے. تو یعنی کہ ارلی مکمل کر لیتی ہے. ارلی مکمل کر لیے. تو اب ہمیں اپنی گھڑیوں کو پیچھے کرنا پڑے گا, -1 سیکنڈ غائب کرنا پڑے گا اس میں سے. منفی لیپ ایئر منفی لیپ سیکنڈ کا فینومینا ہے یہ. 1 سیکنڈ مائنس کرنا پڑے گا. اور یہ ہر سال ہوگا؟ یہ ہر سال نہیں ہوگا. یہ اب طے کیا جائے گا کہ 1 سیکنڈ کا فرق ہمیں کب ڈالنا ہے. یہ سائنسدان جو ہے دنیا بھر کے, وہ اس پر تمام غور و خوض کرنے کے بعد یہ طے کریں گے کہ کب وہ 1 سیکنڈ ختم کیا جائے. یعنی کہ رات کو 11:59 منٹس اور 58 سیکنڈز جیسے ہی ہوں گے, اس کے بعد کیا ہونا ہوگا؟ اگلا دن. نہیں, 59 سیکنڈ ہونا ہوگا, 59 نہیں ہوگا, ڈائریکٹلی اگلے دن پر آ جائیں گے ہم. تو یہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے جو کہ آئندہ آنے والے. تو یہ گھڑیوں پہ امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ یہ گھڑیوں پہ امپلیمنٹ اسی طریقے سے ہوگا نا کہ وہ انہوں نے آگے کر دیا تو آپ کی گھڑی صحیح چل رہی ہوگی. ورنہ کیا ہوگا کہ اگر انہوں نے وہ چیز آگے نہیں کی تو ہماری سب کی گھڑیوں کے ٹائم آؤٹ ہو جائیں گے, اور دنیا الگ چل رہی ہے, گھڑیاں الگ چل رہی ہیں, اور جتنے بھی کمپیوٹرز, موبائلز, یہ وہ سب جو ہیں وہ اس پہ تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گا میرا خیال ہے. بالکل. تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہوگا. ذرا اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے, ذرا ڈیٹیل میں اگر اس کو جا کے سمجھا جائے. سائنٹسٹ ہمیں ملے نا اگر پاکستان میں جو یہ فینومینا مجھ سے زیادہ جانتا ہو سائنس کو, سمجھتا ہو اس معاملے کو. اور کیا, بالکل. ہاں, میں تو ایسی تھوڑی بہت باتیں بتا دیتا ہوں نا آپ کو, ذرا اپنی ایک علمیت اور سائنسیت کا بھرم رکھنے کے لیے. لیکن مائنس ہو جائے گا یہ لیپ سیکنڈ, اور یہ کچھ عرصے میں ہو جائے گا. یہ مطلب سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک دن جلد ہی رفتار ایسی ہو جائے گی دنیا کی کہ اس کو جو ہے وہ ہمیں وقت میں اضافے کے بجائے وقت میں کمی کرنی پڑے گی. جنرلی لیپ ایئر میں 1 دن کا اضافہ کیا جاتا ہے, اب ہمیں -1 سیکنڈ پر جانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا جی. کیسا؟ اچھا ہے, مزیدار ہے. اب ہم آگے کون سی خبر کی طرف جا رہے ہیں؟ آگے آپ کو بتاتا ہوں کرکٹ کی خبریں. کرکٹ, ہاں. بٹلر بھائی نے اپنا نام بدل لیا ہے. ٹھیک ہے, انگلینڈ کے کپتان ہے جی. اس کا نام کیا ہے؟ جوز بٹلر. کیا؟ جوز بٹلر نہیں, دیکھیں JOS. ٹھیک ہے, تو وہ جوز. مسئلہ کیا تھا, اس کی زندگی کا پرابلم کیا تھا, وہ میں ایک ویڈیو سے آپ کو دکھاتا ہوں. ویڈیو دکھائیں پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایشو کیا ہو رہا تھا بیچارے کے ساتھ. بالکل. جیسے ہی جی یہ انہوں نے اپنا نام, ظاہر ہے ان کا نام تھا جوس, تو سب لوگ انہیں جوش کہتے تھے. اس بیچارے کو جو ایوارڈ ملتا تھا ہر ایک پہ جوش لکھا ہوتا تھا. تو اس نے کہا بھائی میں اپنا نام تبدیل کر رہا ہوں, اور اس نے اپنا نام جوش کیا. اور جیسے ہی جوش کیا, کیمرہ مین نے کہا اوکے جوش ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا یار یہ میں کہاں پھنس گیا اس دنیا میں, بھائی زندگی میری کس ٹینشن میں ہے کہ جوش کرو تو جوش کرو تو جوش. تو یہ اس کا معاملہ ہے, اس بیچارے کے ساتھ یہ ہوا. میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا, آپ کے ساتھ کیا؟ میرے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں, اویس کراچی میں ہوتا ہے, جب پنجاب کی سائڈ پر آ جائیں تو اویس ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے, یہاں لوگ لکھتے بھی اے سے ہیں. ہاں, تو وہاں پر او سے. اچھا, پھر میں نے تو اپنے نام کے ساتھ ایک اور معاملہ کیا ہوا ہے, مطلب کیا ہوا ہے, OVAIS انگریزی میں لکھتا ہوں میں. تو وہ جنرلی لوگ W لکھتے ہیں. تو پھر میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ بھائی W نہیں ہے, جب ایک V سے کام چل رہا ہے تو انک ضائع کرنے کی, وقت ضائع کرنے کی ڈبل کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میمن ہے, یہ آپ کو بتا رہے ہیں. آخر میں وہ جو ایک W کا ایکسٹرا کنڈا لگانے کی کیا ضرورت ہے, جب میرا کام چل رہا ہے اس V سے تو W کیوں لگاؤں. آپ کی انک ضائع ہوگی, آپ کا وقت ضائع ہوگا W لکھنے میں. یہ میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے, صحیح بات ہے. آپ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں اپنا. اس قوم کا مسئلہ یہی کہ وہ وقت ضائع کر رہی ہے. ہاں, میرا تو نام ہی بدل دیتے ہیں نا, شفا سے شزا ہو جاتا ہے, فضا ہو جاتا ہے. وہ تو جو جس کی منہ میں مرضی آتی ہے وہ والی چیز بول دیتا ہے. تو خیر ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, اور یہ وہ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جن کے نام تھوڑے سے یونیک ہوں یا ٹیکنیکلی ذرا. اچھا, تو ایک یہ انگلینڈ والے بھائی کی کہانی تھی. اب سلسلہ ہے ایک صدر کا. صدر مملکت نے بھائی 2 شادیاں کر لی ہیں. یہ بڑی ٹینشن والی بات ہو گئی ہے. پورا ملک اس وجہ سے جو سوچ رہی ہوں, پہلی بیگم جو ہے ان کی, وہ کر کیا رہی ہوں گی اس وقت؟ نہیں, وہ انہوں نے سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی. وہ 2 فرسٹ لیڈیز ہیں اس مرتبہ. ہاں, یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. 2 فرسٹ لیڈیز, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تاریخ میں, ایسا نہیں ہوا جو کہ اس مرتبہ ہوا ہے. 2 فرسٹ لیڈیز. جی, اور یہ کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے سینیگال میں. جی, افریقہ کا ملک ہے سینیگال. بالکل, افریقہ کے جو مغربی ممالک ہیں ان میں سینیگال جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. تو اس میں انتخابات کے بعد ایک کامیابی آئی, اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد 44 سالہ بصیر و جامائی فائی بڑا مشکل سا بصیرو جومافائی اس کو بھی نام تبدیل کر لینا چاہیے. یہ اور کیا, ہمارے منہ پہ نہیں چڑھ رہا تو آپ کے اپنے کیسے بولیں گے؟ دوسری بیگم نے تو پتہ نہیں آپ نے شادی کیسے کر لی. تو یہ نئے صدر منتخب ہوئے ہیں, تو اب ان کو ہم مائی فائی کہیں گے. ٹھیک ہے, شارٹ فارم آپ لوگ ناظرین یاد رکھیں. اب حلف لینے سے قبل بصیر صاحب یا مائی فائی جو ہیں, وہ اپنی دونوں بیگمات جو ہیں وہ میرے ساتھ جو ہیں وہ
ساتھ ساتھ. اچھا پھر جو دونوں بیویوں میں کیمپیننگ بھی انہوں نے ایسی کی, دونوں بیگمات نے ساتھ دیا ان کا, اور اب جو ہے وہ دونوں بیگمات کے ساتھ ہی وہ اپنے صدارتی جو عہدہ ہے اس پر براجمان ہوئے ہیں, اور 2 خواتین ہیں جو کہ ان کی فرسٹ لیڈی کے طور پہ تعینات ہیں. اور کیا, اور بالکل ان کا جو ہاتھ تھامے ہوئے ہیں وہ انتخابی مہم کے اختتام پر بھی عوام نے منظر عام پر وہ دیکھا سارا سلسلہ کہ وہ ہو گیا سامنے. ایک کا نام ہے میری, ایک کا نام ہے ابسا. ٹھیک ہے, تو میری اور ابسا دونوں جو میری ہے وہ بھی ان کی بیوی ہے, اور جو ابسا ہے وہ بھی ان کی بیوی. واہ 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 ماشاءاللہ, گڈ, ویری گڈ. یہی ہم بتا رہے ہیں, انہی کی دو بیگمات کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. اچھا, یہ سینیگال کی تاریخ میں ایک بڑا غیر معمولی واقعہ تھا, اور ایسا کبھی نہیں ہوا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا. جنرلی وہاں پر متعدد شادیوں کا رواج ہے, لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ صدر مملکت کی 2 شادیاں اور 2 بیگمات ہوں, اور وہ دونوں اس میں ساتھ ساتھ ہوں. بالکل, بڑی دوستی. جی بالکل. پہلی شادی ان کی ہوئی تھی میری صاحبہ سے, اور انہی کے گاؤں سے ان کا تعلق ہے, 4 بچے ہیں ان کے, اور دوسری شادی جو ہے وہ ابسا صاحبہ سے ہوئی ہے, یہ 1 سال قبل, لیٹسٹ. بالکل صحیح ہے. تو یہ ہے معاملہ ان کا. ٹھیک ہے, مجھے پسند آئی یہ صاحب, یہ پسند آئے ایسے. لیکن آپ کو ایک اور چیز بھی بڑی پسند آئے گی, میں آپ کو بتاؤں ذرا. بھارت کی طرف ہم چلتے ہیں. بھارت میں عجیب سا کام ہوا ہے بڑا. آپ کبھی ٹیکسی میں بیٹھیں تو آپ کے مطابق ادھر سے گھر پہنچنے میں آپ کو کتنا بل آئے گا؟ 400-500 روپے آ جائے گا. تو چاہے آپ نے کہ 1,000 روپے آ جائے گا بہت, اگر میں نے اچھی والی 1 کروڑ روپے. بھارت میں جو اوبر ایپ ہے نا, ان کا سسٹم جو ہے وہ کچھ مسائل کا شکار ہو گیا ہے, تو جس کے باعث مسافروں کو بھی شدید تکلیف ہو رہی ہے. جو چلانے والے ہیں, جو اس ایپ پر رجسٹرڈ ہیں, ڈرائیورز وغیرہ, وہ بھی بڑے ایک مخمصے کا شکار ہیں. اب حیدرآباد میں ہوا یہ ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ اس نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ بنگلورو میں 10 منٹ کی ایک رائڈ ہے, اور وہ لیتے ہوئے مسافر سے اوبر ایپ کی جانب سے 1 کروڑ روپے کرایہ مانگا گیا ہے. دو بھائی, اس نے پھر دیا؟ پتہ نہیں یہ دیا کہ نہیں. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, اس سے قبل ایک اور ہے نوئیڈا میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں نوئیڈا جگہ ہے یہ, نوئیڈا ہم تو اس کو نوئیڈا ہی کہتے ہیں. اچھا, جو باقی میں نے سنا ہے وہ بھی نوئیڈا ہی ہے, نوئیڈا نہیں ہے. نوئیڈا NOIDA انگریزی اس کی سپیلنگ ہے, نوئیڈا. ہاں تو بس پھر تو نوئیڈا بنانا. تو یہ جو سلسلہ ہے وہاں پر بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ایک مسافر کو 7 کروڑ روپے جو ہے, اللہ معاف کرے, مسافر زندہ بچہ, میرے جیسا مسافر ہے, میں بولو بھائی واپس لے چل مجھے, جہاں سے مجھے اٹھایا تھا وہیں پہ چھوڑ کر آؤ, میں پیدل آ جاؤں گا. 7 کروڑ روپے تو انسان سوچنے میں ہی ٹینشن ہو جائے اس کو. تو پھر لوگوں کو سمجھ آئی, پھر لوگوں نے ذرا تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ایپ کے سسٹمز جو ہیں وہ ناکارہ ہو گئے ہیں, کچھ کسی قسم کے مسائل کا شکار ہو گئے ہیں, اور کمپنی کی جانب سے ابھی تک وائرل ویڈیو پر خیر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے. اور اب میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ چلو جس وقت وہ ڈراپ ہوا اور 10 کروڑ اس کو بل آیا, تو 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا جتنا بھی آیا, اب اس کے بعد اس ڈرائیور نے اور اس شخص نے, پیسنجر نے آپس میں کیا بات چیت کی, اور پھر وہ کتنے بل پر رضامندی. بھائی اس نے کیا ہوگا, 1 کروڑ بل ہے, چلو مناسب لگا لو, 100 روپے لے دو. کچھ ہوا ہوگا اسی طرح کا یہ, کیونکہ یہ تو آپ دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ گلیچ ہو گیا, یہ پرابلم ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ڈرائیور ہوا جس کا تھا جو ہے نا وہ, اور کیا میری طرح ہوا, تو میں کہوں گی جو بل لکھا ہوا ہے وہ دیں گے آپ. یہ لکھا ہوا آیا, گھر بیچنا ہے, گاڑی بیچنی ہے, جو کرنا ہے, کہ یہ بل پہ آیا ہوا ہے. بھائی میں نے تھوڑی ڈالا ہے, گاڑی ہوتی تو تمہاری اس اوبر میں سفر کر رہا ہوتا میں. اچھا, اور ایک اور چیز, اب ویسے تو بڑی عید ذرا دور ہے, لیکن میں نے سوچا کہ بڑی عید کے حوالے سے آپ لوگوں کو ذرا جانور دکھا کے نا میں للچا دوں کہ جس نے 2 مہینے ہی دور ہے. چلو ہاں, لیکن مطلب جو خریدتے ہیں, کچھ لوگوں کا تو بڑا یہ رواج ہوتا ہے گھروں میں, فیملیز میں, کہ وہ باقاعدہ چھوٹا جانور لے کے آتے ہیں, یعنی کہ چھوٹے سائز میں, چھوٹی عمر میں, اور پھر اس کو پالتے ہیں, کھلاتے پلاتے ہیں, اس کے ساتھ ایک ڈیولپ کرتے ہیں ریلیشن شپ, اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں. تو ایک جانور میں نے کہا آپ کو میں دکھاؤں, ہے تو بڑا خوبصورت ویسے, جنوبی امریکہ ہے, اس کا ایک ملک ہے برازیل, بڑا مشہور ملک ہے فٹ بال کے لیے, تو وہ جانا جاتا ہے ویسے. اب یہ جو آپ گائے دیکھ رہے ہیں نا, سفید خوبصورت بڑی سائز کی, اور کیا اعلیٰ نسل کی یہ گائے ہے, اور سفید شفاف بالکل, اور نیلور بریڈ جو ہے اس کی ایک گائے ہے, اور فروخت کی گئی ہے یہ دنیا میں سب سے مہنگی گائے کے طور پر. اور اس کا خوبصورت ہی دیکھے, میں تو محو ہو گیا بھائی, واہ واہ واہ. اور اس کا نام بھی ہے ویسے, ویٹانا اس کا نام ہے. کیا نام ہے؟ ویٹانا. اور ویٹانا نام ہے. اور ذرا ادھر تو آنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو قیمت ہے وہ 43 لاکھ امریکی ڈالر ہے. 43 لاکھ امریکی ڈالر. 43 لاکھ ہوتے روپے تو چلو ہمارے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, ایسی گائیں آتی ہیں ہمارے یہاں پہ خریدی جاتی ہیں, لیکن اور 1 ارب 23 کروڑ روپے بنتے ہیں یہ. میں نے کہا روپے میں بھی آپ کو بتا دوں نا کہ نہیں 1 ارب روپے کیسے بن گئے, کیا ہو گیا؟ لکھا ہوا تو ادھر میرے پاس تو ایسا ہی ہے, جس نے بھی تخمینہ لگایا ہے اس نے 1 ارب 23 کروڑ کا تخمینہ لگایا ہے.
ہے. اچھا چلو ہو سکتا ہے. میں اس میں اربوں وربوں میں میری گنتی خراب ہو جاتی ہے بھائی. میں 100 200 500 1000 اربوں کی گنتی کو میں ویریفائی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی. مجھے پتا ہے اتنے ہوتے ہیں ہمیں نہ ہمارے پاس وہ اربوں روپے آنے ہیں. وہ ہوتا ہے نا وہ یونٹ 10 100 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ پھر آگے بس جو ہے نا وہ معاملات بس ختم, کیونکہ اس سے آگے کی ہماری پہنچ نہیں ہے. اس سے آگے کی اوقات نہیں ہے ہماری. بالکل بالکل. اس قیمت کا جو تعین ہے وہ برازیل کے شہر میں ہونے والی ایک نیلامی میں کیا گیا. بیسیکلی آکشن تھا یہ, اور موسٹ ایکسپینسو کاؤ یہ ہے جس کو کہ آکشن کیا گیا, اور گائے کی 33.33% مالکانہ حقوق جو ہیں وہ 14,40,000 امریکی ڈالر کے تھے, اور جو کہ تقریباً 41. بھائی اتنی کیلکولیشن نہ کرنا, کیا مطلب اس سے بھائی 14 لاکھ اور یوں فلانا, ہمیں پتہ چل گیا 1 ارب جو بھی تھی بس اتنے کی ہے بس. سب تو عید بڑی والی بھی آنے لگی ہے, پھر لوگ گائے بھینسیں تو نہیں گائے اور اونٹ اور لیکن خوبصورتی اس گائے کی دیکھیں بھائی, واہ واہ واہ, میں تو فلالس بالکل خوبصورت, شدید خوبصورت. یہ وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک طرف آپ ہو ایک طرف یہ گائے ہو, میں تو اس گائے کو ہی دیکھوں گا بھائی. تو ظاہر ہے آپ نے قربانی اسی کی کرنی ہے, مجھے تھوڑی آپ نے قربان کرنا ہے. اس کی صورت اور اس کی جو یوں کہیے نا, ایک تو اس کا سائز دیکھیں کتنا بڑا, اس میں سے گوشت کتنا نکلے گا, میں تو یہ سوچ رہا ہوں. بھائی واہ واہ واہ, کتنا ٹن ون ہوگا, کوئی ٹنو منو کے بہت ہوگا بہت ہوگا. یہ پسند آ گئی بھائی یہ گائے, ویری گڈ. اس کو لایا جائے اور ویٹ آنا, ادھر آنا اور اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا, ٹھیک ہے. اور بہت صحیح ہے بھائی, کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی گائے, بہرحال اللہ مالک. لیکن اس گائے سے مجھے یاد آیا کہ ایک اور گائے کا بھی ذکر ہو رہا ہے بڑا, اور غزہ کے حوالے سے ہیکل سلیمانی اور بالکل ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اس پہ بھی ہم آپ کے لیے انفارمیشن لے کر آئے ہیں. تو یو ہیو ٹو اسٹے ود اس. بریک کی طرف میں جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. ملک کی معاشی صورتحال اور کچھ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مفتاح صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مفتاح صاحب, آپ نے وقت نکالا. ویسے تو آپ کے کئی بیانات ایسے ہیں کہ جن پر بڑی ڈسکشن آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے اور جن کی آپ سے بڑی مزیدار کلیریفیکیشن بھی آ سکتی ہے, لیکن جو پہلی بات آپ نے کی ہے جس سے میں آغاز کرنا چاہوں گی, وہ آپ نے کہا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں ملک کے. مفتاح صاحب خدا کا, اب میں کیا آپ سے کہوں سر, 9 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, آپ کو مطلب کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ حالات ملک کے بہتر ہو گئے؟ اچھا بہن دیکھیں, آپ جانتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پیٹرول خریدتا ہے دنیا سے, اور اگر دنیا میں پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ نقصان کر کے پیٹرول بیچے. بالکل. تو وہ حکومت کو پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے, اور حکومت کو پھر قرض دینا پڑتا ہے جس سے پاکستان میں مہنگائی پھیلتی ہے, یا حکومت کو نوٹیں چھاپنی پڑتی ہے جس میں مہنگائی پڑتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت جو بڑھی ہے وہ بڑھا دے. 280 روپے سے 290 روپے گئی تو 3% قیمت بڑھی ہے. اب ہمارے یہاں یہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹرول بم گرا دیا, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ڈیزل بھی 2-3 روپے شاید کم ہوا ہے. تو یہ بین الاقوامی منڈی کے حساب سے چلنا چاہیے. میرے خیال سے اس کے اوپر سیاست جو ہے وہ اب پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. چلیں, تو پھر جو اوور آل ہماری جو معیشت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ برف اگر جا رہی ہے تو کس طرح جا رہی ہے؟ دیکھیں, بہتری کی طرف جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی امیر ملک بن رہے ہیں یا بہت ساری چیزیں ادھر اچھی ہو گئی ہیں. بہتری کی طرف جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت نیچے پہنچ گئے تھے, بہت زیادہ پسماندہ ہیں ہم اور رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید چیزوں کی سمت بہتر ہو رہی ہے. کم از کم میں جو مہنگائی کے حساب سے دیکھ رہا ہوں کہ گو کہ مہنگائی پچھلے سال ان مہینوں میں 35% ہوتی تھی, اس بار 23% ہے. اب آپ کہیں گے اور صحیح کہیں گے کہ 23% کم تو نہیں ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے, بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. لیکن میری گزارش صرف اتنی ہے کہ 35% سے تو بہرحال 23% اچھی ہے. اور منتھ ٹو منتھ انفلیشن جو تھا وہ فروری میں جنوری کے اوپر صرف 0% تھا, اور اگر اس قسم کا قریب ٹرینڈ رہے, نہیں رہے گا, 0 تو نہیں رہے گا, لیکن 1% 1.5% رہے منتھ آن منتھ,
تو اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی کنٹرول میں آ رہی ہے. اگر مہنگائی کنٹرول میں آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہیں گے کہ ہم شرح سود کم کریں, شرح سود تھوڑا سا کم ہوگا تو پھر گروتھ کی طرف جائیں گے. لیکن جیسا کہ شفا نے کہا کہ پیٹرول کی مہنگائی ہوئی ہے 10 روپے سے, تو پھر وہ جو مہنگائی کی کمی کی جو میں خواہش اظہار کر رہا ہوں وہ شاید اتنی آسانی سے نہ ہو, لیکن مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ 35 سے 23 کیونکہ اچھا نمبر ہے تو ہم ٹھیک ہے. اگر ہم اس کمپیریزن کی طرف چلے جائیں تو وہ ہو جاتی ہے. اچھا, آپ نے ایک اور بیان بھی دیا, اس میں آپ نے یہ کہا کہ بھائی 3 شعبوں پر حکومت ٹیکس نہیں لگاتی ہے, زراعت ہے, پراپرٹی ہے, سروسز ہے. تو حکومت کو کیا چیز ایسی ہے جو کہ روکتی ہے ان چیزوں پر ٹیکس لگانے سے؟ دو مختلف یہ ہیں چیزیں. ایک تو پراپرٹی اور زراعت کا جو ٹیکس ہے وہ وفاق کے اختیارات میں نہیں ہے لگانا, وہ ٹیکس لگ سکتا ہے صرف صوبوں سے. بالکل. اور کیونکہ NFC ایوارڈ میں ہم صوبوں کو اتنے وافر پیسے دیتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی تو وہ ٹیکس نہیں لگاتے, اور وہ کوئی 6 ارب روپے کا پورے پاکستان سے ہم نے پراپرٹی کا ٹیکس لیا ہے 4 حکومتوں نے مل کر, اور زراعت سے بھی کوئی ٹیکس نہیں لیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں 90% کسان جو ہیں وہ غریب ہیں, اور وہ بات درست ہے, لیکن 90% غریب ہوں ہم ان کو تو نہیں لگانے کا کہہ رہے. جو 10% غریب نہیں ہیں, جو کہ امیر ہیں اور صاحب دولت ہیں, ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. اسی طرح پراپرٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت سارے تو مکان کچے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں. بھائی ہم ان پہ نہیں کہہ رہے, لیکن جو بڑے بڑے مکان ہیں ماڈل ٹاؤن میں, گلبرگ میں, لاہور میں, بڑے بڑے مکان اسلام آباد کے اندر ہیں, راول پنڈی میں ہیں, کراچی میں ہیں, ان کے اوپر تو آپ ٹیکس لگائیں نا ایک سبسٹینشل. اور تو تیسری چیز جو ہے وہ ہے ریٹیل سروس سیکٹر, جس میں ریٹیلرز اور ہول سیلر حضرات ہیں. جو میں ہمیشہ سے اگزامپل دیتا ہوں کہ 22.5 لاکھ دکاندار تھے NTDC کے سسٹم میں پاکستان میں, جن کے پاس بجلی کا کنیکشن تھا. اس میں سے 30,000 انکم ٹیکس دیتے تھے اور 22,20,000 انکم ٹیکس نہیں دیتے. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. آپ اپنا ٹیکس دیکھ لیجئے اویس بھائی, شفا بہن, کہ آپ لوگ بھی تو محنت کرتے ہیں نا, آپ لوگوں کا بھی تو حلال کا پیسہ کماتے ہیں, تو آپ لوگ کیوں 30% 35% ٹیکس دیں؟ اور ایک صاحب جو آپ سے زیادہ جن وسائل ہوں, لیکن کیونکہ وہ زراعت سے پیسے کما رہے ہوں, یا پراپرٹی سے پیسے کما رہے ہوں, یا ریل اسٹیٹ سے کیسے کما رہے ہوں, یا ان کی دکانیں ہوں, وہ ٹیکس نہ دیں, یہ تو زیادتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر, مورلی طور پر اور فائنینشلی یہ بہت ضروری ہے کہ ان ایریاز پہ ٹیکس لگایا جائے. بالکل صحیح ہے, بالکل بڑی امپورٹنٹ آپ نے چیز کی ہے, اور خاص طور پہ جو زراعت کا ہے وہ تو اس پہ تو ویسے بڑا شور ہنگامہ بھی مچتا ہے, لیکن پھر وہ خاموشی ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ مفتاح صاحب کچھ اور ایسے سیکٹرز بھی ہیں کہ جس کے بارے میں ٹویٹر پہ تو بڑے ٹرینڈز بھی چلتے ہیں, اور FBR کو لوگ ٹیگ کر کے درخواستیں کرتے ہیں کہ بھائی ان پہ بھی ٹیکس لگاؤ, جس میں سب سے پہلے تو پارلرز آتے ہیں, جو بیوٹی پارلرز ہیں, پھر اس کے علاوہ ڈرماٹولوجی کلینکس آتے ہیں, جو ڈاکٹرز کے کلینکس ہیں وہ آتے ہیں, اور جو برائڈل ڈریسز کے ڈیزائنرز ہیں وہ آتے ہیں, ان کو لوگ ٹیگ کرتے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے, ان پہ ہونا چاہیے ٹیکس؟ لیکن یہی سروس سیکٹر سے میری مراد یہ سب سروسز تھی. میں نے صرف, لیکن آپ کی بات درست ہے کہ میں نے صرف ریٹیل کی بات کی. دیکھیں جو ڈیزائنرز ہیں وہ تو ریٹیل میں آ گئے. آپ پہلے ریٹیل میں ایک بہت کم سا فکس ٹیکس لگا دیں, اس کے بعد جیسے میں نے کوشش کر رہا تھا کہ سوناروں سے الگ ٹیکس لوں گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سونے کی دکان 200 اسکوائر فٹ کی ہو وہ بہت زیادہ پیسے کماتا ہے بنسبت ایک کریانی کی دکان 200 اسکوائر فٹ کی ہو. فیشن ڈیزائنرز ہوئے, فرنیچر والے ہوئے, ڈیکوریٹرز ہوئے, ان کو الگ الگ ٹیکس کیٹیگری میں لے جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر حضرات, لائر حضرات, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ حضرات, آرکیٹیکٹ حضرات, یہ کروڑوں کماتے ہیں. بالکل. لیکن اب مطلب اگر آپ ایک اچھے جو بڑے نامور ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے اگر آپ مشورے پہ جائیں, جو کہ گھنٹے میں وہ 5 کرتے ہیں, تو 5,000 روپے اس کی فیس ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی تھوڑا بہت ٹیکس وہ دے سکتے ہیں. تو یہ مطلب ان شعبوں پہ بھی ٹیکس لگانا چاہیے. لیکن وہ پھر FBR کی کبھی کبھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ پھر وہ جب گردن دبوچتا ہے تو کچھ زیادہ دبوچتا ہے, تو ہلکے ہاتھ سے لے کر جانا چاہیے. تو دھیرج رکھنا چاہیے. اچھا, ایک اور معاملہ تھا جس میں دھیرج نہیں رکھی گئی, اور آپ پر نہیں رکھی گئی وہ دھیرج, وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ جی اسحاق ڈار صاحب میرے خلاف کچھ کر رہے تھے, خبریں بھی لگوا رہے تھے. تو یہ کیا معاملہ تھا, اور اگر یہ ہوا تو پھر اس کا نقصان آپ سے زیادہ تو پھر قوم کو ہوا, اور یہ کب ہوا, یہ مطلب آپ جب وزیر خزانہ تھے اس وقت ہوا یا اس کے بعد ہوا؟ میں نے ایک خاتون کا اور ایک بھائی کا نام لیا تھا, ایک شخص کا نام لیا تھا, وہ اور شاید مجھے نہیں لینا چاہیے تھا ان کا نام, لیکن وہ بات میں سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں, بات ایک دم درست تھی.
لیکن اب ہمارا معاشرہ ہے نا کہ وہ خاتون کی بات پہ وہ بہت زیادہ آگے لے کر چلے گئے. وہ صاحب کا نام تو کسی نے لیا ہی نہیں. تو میں بہرحال مطلب وہ اب چھوڑ دیں یار ڈار صاحب. چلے نہیں ہم تو چھوڑ دیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے حکومت آ رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کو. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اورنگزیب صاحب کی جگہ اسحاق ڈار صاحب دوبارہ سے وزیر خزانہ بن رہے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ تو پھر آئی ایم ایف کو تو کم از کم دفتر تو ان کا یہاں پہ خالی کروا دیں میرے خیال سے. اچھا صحیح ہے, لیکن آپ کے کانوں تک کوئی اس قسم کی بات آئی ہے؟ نہیں بالکل نہیں میں نے سنی ہے, یہ بالکل میرے خیال سے غلط بات ہے. اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ اورنگزیب صاحب کو لایا گیا ہے, ان کی اتنی اچھی نوکری بیچاری کی چھڑوا کے زبردستی لایا گیا ہے, تو ان کو ہٹانے کا تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا ہے. اور اس وقت مطلب ان کو ہٹا کے مطلب ڈار صاحب کو لانا تو مطلب بابر اعظم کو ہٹا کر اویس منگل والے کو بیٹنگ کرنے کا چانس دینا ہے. اچھا آپ کرکٹ کی سائٹ پہ نکل گئے, لیکن مفتی صاحب آپ نے ایک ورڈ استعمال کی ہے زبردستی اورنگزیب صاحب کی بات کرتے ہوئے, تو یہ زبردستی کی تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کر سکیں, لوگوں کو بھی سمجھائیں یہ زبردستی کا کیا مطلب تھا؟ نہیں اورنگزیب صاحب تو یہ نوکری نہیں ڈھونڈ رہے تھے, نہ وہ کبھی گئے تھے, نہ انہوں نے کسی سے سفارش کری تھی کہ مجھے یہ نوکری لگواؤ. انہوں نے تو منع کر دیا تھا, یہ بات تو سب کو پتا ہے. اور ان کی بڑی اچھی ایک نوکری تھی اور بڑی تنخواہ دار نوکری تھی جس کو وہ بیچارے چھوڑ کے آئے. سو اورنگزیب از ایکچولی ٹیکنگ اے پرسنل financial hit also by joining the government of Pakistan. And ایک آدمی کی آپ نوکری چھڑوا کے اس کو لے کے آتے ہیں, وہ کام کر رہا ہے ابھی تو 15 جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہے, اور ادھر سے مطلب یہاں پہ شامیانے شادیانے بدنا شروع ہو گئے کہ کوئی اور آ رہا ہے, یہ تو کوئی سینس ہی نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب چونکہ اورنگزیب صاحب کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ سے ذرا پوچھوں, آپ نے بھی فائنانس منسٹری میں ایز فائنانس منسٹر سرو کیا ہے. واٹ از یور اوپینین, اورنگزیب صاحب کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے میں؟ دیکھیے مجھے اورنگزیب صاحب کی سمجھداری پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے اس حکومت کی اوور آل حکومت کی کارکردگی پہ بہت شک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیتیں صاف ہیں تقریباً سب کی, لیکن ان کے پاس وہ سوچ نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا کیا کرنا ضروری ہے, یہ بالکل ان کے پاس سوچ نہیں ہے. اور دوسرا کیونکہ یہ الیکشنز کے ریزلٹس ان کے اتنے حق میں نہیں تھے تو یہ بہت ڈرے ہوئے ہیں, تو کس طرح یہ کام کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. یہ پھر اگر ڈر کے کام کریں گے اور جو فیصلے چیزہ لینے ہیں اس ملک کے لیے وہ نہیں لے پائیں گے, تو پھر اس کے بعد یہ کہ کولیشن پارٹنرز ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہوں گے, کوئی اورنگزیب کو بلیم کرے گا, کوئی کس کو بلیم کرے گا, اور کام نہیں ہوگا. اب مسئلہ یہ کہ پاکستان میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے کہ ہم کوئی غلطی کر سکیں, تو اللہ کرے یہ نہ ہو اور اللہ کرے یہ ڈیلیور کر جائے. لیکن یہ حکومت کو میں اور حکومت کے عہدیداروں کو میں جانتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ ملک کتنی مشکل میں ہے, اور ان کو یہ اس بات کا خاص طور پہ ادراک نہیں ہے کہ ملک کو نکالنے کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے. اچھا اب یہ آپ نے جو بات کی تھی نا بابر اعظم, پھر ادھر ویلڈ بیٹھتی ہے کہ اگر ڈر کر بابر اعظم کھیلے گا تو فوراً آؤٹ ہو جائے گا, اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے, اور اب تو میرے خیال میں آگے آنے والے دنوں میں کی کالز بھی آ رہی ہیں بالکل, تو اور ڈریں گے وہ. دیکھیں سیاست تو چلے گی نا پاکستان کے اندر, وہ سیاست تو آپ نہیں روک سکتے کہ ہم احتجاج کی کالیں نہ دیں. جو سیاست ہو رہی ہے وہ چل رہی ہے, اور دیگر چیزیں ہو رہی ہیں, لیٹر وغیرہ لکھے گئے ہیں جج صاحبان نے, اس کے اوپر سو موٹو لیا گیا ہے, وہ سب چیزیں تو چلتی رہے گی. لیکن آپ کو جو بنیادی فیصلے کرنے ہیں, نچکاری کرنی ہے, آپ کو NFC ایوارڈ کو پھر سے دیکھنا ہے, آپ کو جوڈیشل ریفارمز کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو صرف عمران خان اور نواز شریف کو نہیں بلکہ ایک عام آدمی کو, اگین شفا یوسف زئی کو بھی آسانی سے وہ مل جائے, انصاف مل جائے. آپ کو بیوروکریٹک ریفارمز کرنا ہے جس میں پینشن ریفارمز کرنی ہے. اگر آج آپ پینشن ریفارم نہیں کریں گے تو 8 سال بعد پینشن ریفارم جو ہے وہ سب سے بڑا ہیڈ ہوگا بجٹ کا, اور آپ پیسے اس کے نہیں دے سکیں گے. آپ کے ملک کے اندر اگر 78% بچہ 10 سال کا 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہو, اگر 10 میں سے 4 بچے اسکول نہیں جا رہے ہو, تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ اورنگزیب کو لے آئیں یا دنیا کے بہترین اکانومسٹ کو لے آئیں, کوئی آدمی پاکستان کی معاشی پالیسی نہیں بنا سکتا جس ملک کے اندر 10 میں سے 4 بچے اسکول ہی نہ جاتے ہوں, جس میں سے 10 میں سے 6 بچے اسٹنٹڈ یا ویسٹڈ ہوں. تو یہ چیزیں تو ہم نے ایڈریس کی نہیں ہے, اس کو تو ہم کارپیٹ کے نیچے ڈال رہے ہیں, اور پاپولیشن گروتھ کو روکنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو ان ساری چیزوں کا ادراک نہیں ہے, اور نہ اس حکومت کے پاس یہ سوچ ہے کہ کیا کیا کرنا ہے. اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور یہ بہادری کے ساتھ, یہ یکسوئی کے ساتھ یہ کام کریں.
اب تک کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آیا. صحیح ہے. لیکن اب جیسے آپ نے بات کی کہ بھائی یہ نہیں ہے اس حکومت کے پاس, تو یہ ویژن ہے کس کے پاس؟ کیونکہ اگر چلے ہم یوں کہتے ہیں کہ الیکشن بالکل صحیح ہوتے اور اس کے اوپر کوئی ایسے معاملات نہیں ہوتے جو دھاندلی وغیرہ کے الزامات اور ساری باتیں چل رہی ہیں, اگر الیکشن بالکل صاف شفاف ہوتے اور پی ٹی آئی یا آزاد جو بھی وہ جیت جاتے, تو ان کے پاس بھی ایسا کوئی ویژن نہیں تھا کہ جس سے وہ کہیں کہ ہاں ہم اس طریقے سے معیشت ہماری ہم درست سمت میں لے کر جا سکتے ہیں. ان کے پاس بھی نہیں تھا. شکریہ. ایک تو آپ لوگوں کے کم از کم یہ بات کرنے کا کہ ان کے پاس بھی ویژن نہیں تھا. بالکل نہیں تھا ان کے پاس بھی ویژن. خان صاحب کی یہ سوچ تھی کہ میں آ جاؤں گا تو خود بخود سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور خان صاحب کی یہ سوچ تھی کہ میں آؤں گا تو کرپشن بھی ختم ہو جائے گا. پتہ چلا کہ وہ خان صاحب آئے تو کرپشن بڑھ گیا. فراگوگی صاحبہ کا پہلی مرتبہ ہم نے نام سنا, دیگر لوگوں کا جو ملک سے باہر جا چکے ہیں, شہزاد اکبر صاحب, لطفی بخاری صاحب, وہ بھی ماشاءاللہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے معاشی صورتحال بہت بہتر کر دی ان 4 سالوں میں. تو وہ سب کچھ ہوا. بشریٰ بی بی صاحبہ کی معاشی صورتحال اللہ نے بہت اچھی کر دی. تو وہ سب کچھ تو ہوا, لیکن اور معاشی پالیسی کے اندر وہ کوئی اچھائی نہیں کر سکے, کیونکہ وہ بھی میرے خیال سے جتنی اچھی نیریٹو بنا لیتے ہیں شاید اتنی ان کو بھی حکومت کی سمجھ نہیں تھی. اور وہ خان صاحب کی پہلی نوکری تھی زندگی میں, کبھی انہوں نے کوئی اور یہ والا کام نہیں کیا تھا. تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کے اندر کوئی ویژن نہیں رہا ہے. ایک سیاسی لیڈرشپ جو یہ مسلم لیگ کی جو تھی 90 کی دہائی کے اندر, 2000 کی دہائی میں, وہ ود دا ٹائمز تھی. اور مسلم لیگ نے تو اس کے بعد 2008 میں واپس آنے کے بعد جو مورل کلیئرٹی نواز شریف کے پاس تھی کہ کس طرح حکومت میں آنا چاہیے اور کس طرح نہیں آنا چاہیے, کس طرح دوسرے سیاسی لوگوں سے ڈیل کرنا چاہیے, وہ مورل کلیئرٹی بھی کھو دی ہے مسلم لیگ نے. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان ہے پاکستان کا. مسلم لیگ کا نقصان تو ہے ہی, وہ تو نظر آ گیا, لیکن پاکستان کا بھی نقصان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تھوڑی سی جو سوچ عام پاکستانی کو ہوتی ہے, جو ایک بینک میں جاب کر رہا ہے, جو ایک چینل میں کیمرہ مین ہے, جو ایک اسکول میں ٹیچر ہے, جو ایک ہاسپٹل میں نرس ہے, جو سوچ ان کی ہوتی ہے, جو ان کے مسئلے ہوتے ہیں, ان کو زیادہ ادراک ہوتا ہے. اور یہ جو سیاستدان جو سیاست کر رہے ہیں اور دسیوں سال حکمران رہ چکے ہیں, ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ایک عام پاکستانی کو مسئلہ کیا ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کے بچے کے اندر کی اسکول ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا بچہ نہیں پڑھ سکتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مسائل ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی میں اگر بجلی کا بل بڑھ جائے, گیس کا بل بڑھ جائے, صنعت کے اندر کیا مسئلے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ نہیں ہے ان کو ایکسپیرینس اس چیز کا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ٹھیک ہے, ادراک نہیں ہے حکومتوں کو, لیکن جو ری امیجننگ پاکستان کا ہم نے سنا تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے سلسلہ؟ کیونکہ پہلے تو اس میں 3 مین فیسز تھے, آپ تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نظر آتے تھے. مختلف جگہوں پر سیمینارز ہو رہے ہیں, ورک شاپس ہو رہی ہیں. تو اب اس میں 2 اور چہرے بھی ایسے ہیں جس کے بارے میں لوگ چمگوئیاں کر رہے ہیں کہ وہ بھی شاید اس لائن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک ہے آصف کرمانی صاحب سینیٹر, اور دوسرے ہیں محمد زبیر صاحب. ہاں. تو اب ری امیجننگ پاکستان کس طرف جا رہا ہے, اس کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں, میں شاہد بھائی اس پہ کافی گفتگو کر چکے ہیں ٹیلی ویژن پہ, دیگر جگہوں پہ, کہ ہم نے ری امیجننگ پاکستان جب کی تھی تو ہماری یہ سوچ تھی کہ جو پاکستانی سیاسی لیڈران ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپس میں بیٹھیں گے اور ایک راستہ طے کریں گے ملک کا, کیونکہ ملک جدھر جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آج اگر ہمارے جو چیدہ سیاستدان ہیں وہ دست و گریباں ہوں تو یہ بات درست نہیں ہے. آج اگر ہمارے ادارے دست و گریباں ہوں اور اگر جج جوڈیشری جو ہے وہ کھڑی ہو جائے ایگزیکٹو کے ساتھ, تو یہ دست گریباں ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی کہ اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے. ہم کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور اس بات میں شرم آنی چاہیے, لیکن ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم ہندوستان سے پیچھے رہ گئے, ہم ان سے آگے ہوتے تھے. ہم بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئے جو ہم سے بہت پیچھے ہوتے تھے. بالکل, ہم کو اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے اور ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں غلطی صرف ہماری ہے, پاکستانیوں کی. اس میں نہ کسی امریکہ کا دوش ہے, نہ کسی چین کا قصور ہے, نہ کسی افغانستان کا قصور ہے. اس میں قصور ہمارا ہے. ٹھیک ہے, ہم کو پتا ہے کہ ہماری مشکل جغرافی ہے اور افغانستان کے ایشوز ہمارے پاس ہوتے ہیں. ٹیررزم پاکستان کو بہت پیچھے رکھتا ہے. اس نے اپنا ایک گندا سر اٹھایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ فوج ختم کرے گی پورے ملک کے ساتھ. لیکن جو ہم کو وی کین اونلی پلے ود دا کارڈز دیٹ وی آر ڈیلٹ ود. جو ہم کو پتے ملے وہی کھیلیں گے نا. تو اب ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم برے نیبرہڈ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, برے نیبرہڈ میں رہتے ہیں تو ہم نیبرہڈ تو چینج نہیں کر سکتے, یہیں رہیں گے, تو چلو ٹھیک کر لو مسئلہ. تو ہم کو اب یہ مسائل ٹھیک کرنے پڑیں گے. لیکن کیا ہم نے کوئی مسئلہ ٹھیک کیا ہے آج تک؟
کیا ہم اگر پاکستان میں خواندگی نہیں ہے اور پاکستان میں جہالت پھیل رہی ہے یا بڑھ رہی ہے یا کم نہیں ہو رہی تو اس میں کیا ہمارا قصور نہیں ہے؟ اگر پاکستان میں اسٹنٹڈ اور ویسٹڈ بچے اگر آج 58% ہیں تو کیا اس میں صرف ہمارا قصور نہیں ہے؟ اگر پاکستان کے اندر انفلیشن اتنا بڑھ رہا ہے اور ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے تو صرف اس میں ہمارا قصور نہیں ہے؟ تو ہم کو یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے اور بیٹھنا چاہیے. اور ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں, تو پہلے ہم نے یہ سیمینارز کیے تھے, ہم نے کوشش کری تھی, ہم نے ایک پریشر لیا تھا. اب ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں کر رہے تو ہم بھی ایک سیاسی میدان کے اندر آ کے یہ بات کریں گے. شاہد صاحب نے اپنے دوستوں سے, آپ نے نام بھی لیے زبیر صاحب کا, کرمانی صاحب کا, لیکن بہت سارے اور دوست ہیں. اور زبیر صاحب اگر آج نون کے کرٹک ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سوچ ہم سے ملتی ہے, ہو سکتا ہے ملتی ہو, مجھے کبھی زبیر صاحب سے اتنی لمبی بات نہیں ہوئی ہے, لیکن ہم بہت سارے اور دوستوں سے بھی بات کر رہے ہیں, جس میں ہزارہ سے لے کر پنڈی سے لے کر لاہور, فیصل آباد, ملتان, سکھر, میرپور خاص, حیدرآباد, کراچی, پشاور, کوئٹہ, ہر جگہ سے. برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں فیصل آباد واقعے کی. فیصل آباد میں یہ واقعہ سامنے آیا کہ ایک بچے کے حوالے سے پہلے یہ بات سامنے آئی کہ جس مدرسے میں وہ پڑھتا تھا وہاں کے مولوی صاحب نے اس کے ساتھ زیادتی کی. پھر اس کے بعد سامنے یہ معاملہ آیا کہ اس بچے کے والد نے اس مولوی صاحب کو معاف کر دیا. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب وہاں پر موجود تھے, انہوں نے یہ معاملہ جو معافی کا تھا وہ کروایا. اور اس کے بعد پھر جو بعد میں سامنے آئی بات وہ یہ کہ یہاں پر زیادتی کا واقعہ نہیں ہوا تھا. معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ اس بچے کو اس مولوی صاحب نے بلا کر اس سے وہ پاؤں دبوا رہے تھے, مگر وہ مولوی صاحب جو تھے وہ ذرا قابل اعتراض حالت میں تھے. اب یہ پورا واقعہ کیا ہوا, کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا, کیسے معافی کی طرف ہم گئے, اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اور یہ فینومینا جو ہے یہ کیوں ہے, کیونکہ معاملہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اس طرح کی خبریں آتی ہیں, تو یہ خبریں آنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایک ایسی پرابلم ہے جس کو شاید ہم صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر پا رہے. اس چیز کو ہم آج ذرا ڈسکس کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں السلام علیکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ راجہ ضیاء الحق صاحب موجود ہیں جو کہ ہماری اس حوالے سے جو ہے وہ گائیڈنس کریں گے. تو ان دونوں کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے ابتسام صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے آپ بہتر طور پر ہمیں بتا سکیں گے کہ اصل میں یہ معاملہ کیا تھا اور پھر ہوا کیا. دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ مولانا کے بارے میں اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک مولانا صاحب ہیں جو نہ تو میرے حلقہ احباب میں شامل ہیں, نہ میری تنظیم میں شامل ہیں, نہ ہی میرے دوست ہیں, نہ ہی میرے رشتہ دار ہیں, لیکن وہ ان کے بارے اتنا مشہور تھا کہ وہ ایک معروف خطیب ہیں اور وہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر موجود ہے. ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک بچے سے بدکاری کی ہے. تو اس علاقے کے لوگوں نے 2-3 دن گزرنے کے بعد جب کوئی پیش رفت نہ ہوئی اور کوئی رزلٹ یا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا اور یہ بات ثابت نہ ہوئی کہ مولانا جو بدکاری کے اس کیس میں ملوث ہیں یا نہیں, تو اس کے بعد دوستوں ساتھیوں نے کہا کہ آپ صاحب آپ کو بھی اس کیس میں آواز اٹھانی چاہیے, اس لیے کہ آپ ریپ وکٹمز, مرڈر کیسز کے اندر اور دیگر معاملات میں پہلے بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اگر اس مسئلے میں کوئی بندہ گلٹی ہے تو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. میری انٹرونشن اس مسئلے میں نہیں بنتی, لیکن میرے ساتھیوں نے استفسار یعنی اصرار زیادہ کیا, استفسار کیا مجھ سے کہ آپ کیوں خاموش ہیں. تو میں نے اس وقت پھر امام مسجد کو فون کیا جس مسجد کے اندر جو انہوں نے نماز کو ادا کیا تھا, اور بعد میں جس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ اس مسجد کے قریب ایک گھر کے اندر جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا ہے. جب میں نے استفسار کیا تو امام مسجد صاحب نے یہ بات کہی کہ میرے علم کے مطابق جو ہے نا اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا, بلکہ ایک بچہ ان کا پیر دبا رہا جس کے اوپر ان کے والد صاحب جو ہے نا وہاں جب داخل ہوئے تھے انہوں نے جناب اس کے اوپر غصہ کیا اور قابل اعتراض حالت والی بات سے بھی انہوں نے ڈینائی کیا. انہوں نے کہا یہ اس بات پہ انہیں غصہ آیا اور انہوں نے بات تلخی بڑھتی یہاں تک پہنچی کہ یہ بات یہاں پہ آئی کہ وہ باپ نے یہ بات کہی کہ مولانا جو ہے انہوں نے میرے بچے کا جنسی زیادتی کی ہے. میں نے اس وقت ان کی حالہ سے بھی رابطہ کیا, یعنی جس کو اپنی حالہ قرار دے رہے تھے وہاں پہ جو ان کی معتقد تھی جی. تو بزرگ عورت تھی, انہوں نے کہا جی میں وہاں پہ موجود تھی, کوئی واقعہ ایسا میری موجودگی میں رونما نہیں ہوا. جب میں نے وہاں کافی لوگوں سے پوچھا تو اس کے بعد میں نے اس بات کو ضروری خیال کیا کہ ان کے بچے کے والد سے بھی اور متاثرہ فریق سے بھی بات کی جائے وہ کیا کہتے ہیں. جب میں نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹیلی فون کے اوپر کوئی بات نہیں بتا سکتے, لیکن ہم آپ کو تاندلے والا آنے کی دعوت دیتے ہیں, آپ وہاں پہ آئیں, ہم آپ کے سامنے سارے واقعے کو رکھیں گے. میں تاندلے والا جب پہنچا تو بچے کے والد صاحب نے مجھے جہاں پہ بلایا تھا وہاں پر کئی دیگر مذہبی سیاسی لوگ بھی موجود تھے. وہاں پر میں نے انہیں یہ بات کہی آپ مجھے یہ بات بتائیں, کیٹاگوریکلی بتائیں. ہم سے ایک کیس بنتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ ڈراپ سین ہو جاتا ہے, ساری بات ختم ہو جاتی ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, اور علامہ صاحب نے صحیح کہا کہ دیکھیں اگر تو وہ شخص ایگزامپل ایک آپ نے کہا جی کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن ہے, کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کسی کو سلیپ آن دی رسٹ ہی کہتے ہو کہ یہ آپ نے نہیں کرنا چاہیے تھا.
ایک ہوتا ہے اس کو آپ کیریکٹرائز کر دیں ود سم تھنگ وچ از فار بیونڈ, مطلب آپ کہتے ہو کہ بدفعلی یا جو کہ کبیرہ گناہ ہے, یا آپ کہتے ہو وہ جس کے اوپر اگر وہ کیس پروو ہو جاتا ہے تو کیپٹل پنشمنٹ ہے, ڈیتھ پینلٹی ہے. یعنی اس کے لیے نا ہمیں بہت محتاط ہو کے چلنا چاہیے. اور اگر جس طرح علامہ صاحب نے کہا اگر تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور انویسٹیگیشن میں وہ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو پھر تو بالکل اس میں ہم سارے متفق ہوں گے کہ جی ہم لوگ ڈیتھ پینلٹی کا کب سے کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہاں بلکہ جو بھی لوگ اس قسم کی بدفعلیاں اور یہ صحیح کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ان کو سزا بتائی گئی ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اگر فار ایگزامپل ان دی ایونٹ کی ایسا نہیں ہوا جو کچھ بھی کیس بنایا گیا, پھر بہت سارے سوال ہمارے سامنے آتے ہیں. اور وہ سوال یہ ہیں کہ آیا یہ خبر کس نے لیک کی, پہلی بات کہ یہ پاؤں دبوانے سے بدفعلی اور یعنی کہ ایکچولی یعنی اللہ معاف کرے یعنی زنا بالجبر کے الفاظ یوز کیے گئے کہ یہ ہوا, اور یہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ تھا. کن لوگوں نے کیا, اگر کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا, کیا ایف آئی اے اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گی, کیونکہ دیکھیں اگر تو وہ کیس ثابت ہوتا ہے پھر تو معاملہ چلے ہو گیا جو بھی ہوگا. لیکن اگر نہیں ہوتا تو اگر کسی بندے کی کریکٹر اساسینیشن ہوئی ہے یا کسی کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے یا کسی کا امیج کو آپ نے ٹارنش کیا ہے تو اس کا کوئی ازالہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں دین اسلام میں کیا ہے, اگر آپ کسی کے اوپر زنا کا الزام لگاتے ہیں, میں ابھی زنا بالجبر کی تو بات ہی کہا نا, زنا کی بات کر رہا ہوں, زنا کا الزام لگاتے ہیں یا تو آپ 4 گواہ لے کے آتے ہیں, اگر تو 4 گواہ ہوتے ہیں تو پھر تو کیس ہوتا ہے اور وہ اس کو سزا دی جاتی ہے. لیکن اگر گواہ نہیں ہوتے اور آپ کا کیس غلط ہوتا ہے تو پھر 80 کوڑے آپ کو پڑتے ہیں بالکل کہ جس نے الزام لگائے. تو دیر ہیو ٹو بی سرٹن ریپرکشنز, یعنی کہ ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی کے بارے میں ہم کوئی بات کہیں اور اس کے بعد اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو چلو کوئی بات نہیں, اب اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. اس کا کوئی کانسیکوینس ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ میڈیا بھی کام کر رہا ہے, سوشل میڈیا بھی کام کر رہا ہے, ہماری حکومت کو بھی چاہیے اور ایف آئی اے کو چاہیے اور ڈفرینٹ جو بھی ہمارے جو پیمرا وغیرہ ہیں کہ وہ دیکھیں اگر کسی جگہ پر فالس انفارمیشن گئی ہے, فالس نیوز گئی ہے اور اس کو پروپیگیٹ کیا گیا اور اس سے کسی کی جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہے تو پھر اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, اس کو خالی نہیں جانے دینا چاہیے. بالکل. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اس طریقے سے جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک لوگ ڈریں گے نہیں جی, کیونکہ ورنہ تو پھر کوئی بھی بات کبھی بھی کہہ دی جائے گی. ایک اور چیز کہ ہمارے معاشرے میں جنرلی ایک طبقہ جو سیکولر طبقہ ہے وہ جہاں پر کسی مولوی کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو بس پھر تو وہ کہتے ہیں جی مولوی ہے تو بس اس نے غلط کیا ہی ہوگا. پہلے سے ہی وہ ایک امیج ذہن میں بنا دیتے ہیں کہ چونکہ یہ مولوی ہے تو اس نے غلط کیا ہوگا. وہ تحقیق کے سارے اصول اور جرنلزم کے سارے اصول جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں انفیئر ہے. اچھا علامہ صاحب, ابتسام صاحب, میں کانٹیکٹ والا میرا سوال دونوں سے آپ سے تھا, وہ رہ گیا تھا, اب اس پہ آ جاتے ہیں. بالکل. میں صرف ابتسام صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وہ اس واقعے کی ذرا, چونکہ جب انہوں نے پورا واقعہ بتایا تو ابتسام صاحب ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو مولوی صاحب تھے جن کا نام ابو بکر معاویہ کے طور پر سامنے آ رہا ہے, ایک تو یہ کہ وہ کون صاحب تھے اور ان کی اس وہاں پر کیا سٹینڈنگ ہے, اور کوئی پولیٹیکل افیلیشنز بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان پر الزام لگایا جاتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتی ہیں چیزیں. دوسری چیز یہ کہ اگر انہوں نے کسی بچے کو کسی گھر میں بلایا ہے پاؤں دبوانے کے لیے اور ظاہر ہے وہ ایک بچہ مائنر ہے تو یہ حرکت کویسچنیبل ہے. اس پر بات کی آپ نے ان سے کہ بھائی یہ بلایا ہی کیوں تھا, کیونکہ اس سے تو بہت سارے شکوک اور راستے آ جاتے ہیں پھر سامنے. دونوں چیزیں بتائیے. مولانا کا تعلق ایک ایسی تنظیم کے ساتھ ہے جو پولیٹیکلی میں جس کا مخالف ہوں, یعنی وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں. لیکن جب مجھے بہت سارے لوگوں نے انسسٹ کیا اس بات کے اوپر کہ مولانا جو ہے نا یہاں پہ ایک ناجائز انداز میں پھنس گئے ہیں تو آپ تحقیق کریں, تو اس کے بعد ٹیلی فون کے اوپر پھر میں نے مولانا کے ساتھ بات کی اور میں نے مولانا سے پھر جب انویسٹیگیشن کی, میں کہا مولانا مجھے یہ بھی بتا دیں باقی ساری بچے نے والد نے یہ بات کہہ دی کہ آپ بدفعلی میں انوالو, لیکن میں پھر بھی آپ سے تمانیت قلب کے لیے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسے واقعے کے اندر ملوث نہیں تھے, یا آپ نے اس واقعے کے اندر جو ہے نا اس کو کوئی جو ہے نا اس کو انیشیٹ کرنے میں یا اس کی طرف پیش قدمی کرنے کا کردار نہیں ادا کیا. تو مولانا کہنے لگا میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں مجھے موت آ جائے اس بات کے اندر اگر میں اس مطلب جھوٹا ہوں. تو یہ بات میں نے مولانا سے اس کے بعد بچے کے والد کے کہنے کے بعد بھی, یہ جب مولانا سے ایک بندے نے جیل میں میری بات جو ہے نا کروائی, یہ بات پھر میں نے مولانا سے پوچھی کہ مولانا آپ کرنے کے آپ وہاں کے پہ گئے تھے, جو جیل کے اندر جو بندے نے جا کے مجھے ٹیلی فون موبائل میں بات کرائی. تو مولانا کہنے لگے کہ اب صاحب میں وہاں پہ خطابت کرتا رہا ہوں تاننے والا کے اندر, تو اس علاقے میں کافی لوگ میرے معتقد ہیں, تو میں سفر کا لیٹ ہونے کی وجہ سے میں جو ہے نا تاننے والا کے اندر میں نے سوچا کہ یار آج جو ہے نا میں یہاں پر نماز وغیرہ ادا کرتا ہوں, اپنے صاحب کا معتقدین وغیرہ سے ملاقات کر لیتا ہوں. تو وہاں وہ حالہ جی جن کے میں گھر میں گیا تھا وہ بھی میری معتقدین میں شامل تھی, جن کی عمر 60-70 برس تھی. تو کہتے ہیں کہ مولانا کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہاں بچے جو ہے میں کسی بچے کو اپنے ساتھ لے کے نہیں گیا, بلکہ جس عقیدت مند بچے ہوتے ہیں وہ پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے میرے ساتھ 8-10 بچے جو ہے نا میرے پیچھے آ گئے, کوئی سیلفی لینے کے لیے, کوئی آپ نے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے کسی نے دبانا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ میری اس میں کوئی اس طرح کی انٹینشن شامل نہیں تھی.
اب رہی بات یہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے, اس پہ کوڈ آف کنڈکٹ پہ آ جاتے ہیں علامہ صاحب, اس پہ کوڈ آف کنڈکٹ پہ آتے ہیں. اب مجھے نا تھوڑا سا یہاں پر ذرا زیر ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ 7-8 بچے آئے ان کی طرف جو کہ ان کے معتقدین یا چاہنے والے, سیلفیاں بنانے والے, مطلب چلے اللہ کرے کہ ہمارے یہاں پہ علماء کا یہ لیول ہو کہ لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں, ایسے کچھ ہی لوگ ہیں اور بچے سیلفیاں بنا رہے ہیں علماء کے ساتھ. یہ تھوڑا سا مجھے ذرا, میں نے یہ بات, میں نے آپ سے بات ایک عمومی بات کی ہے کہ جس انداز میں لوگ جاتے ہیں, جی جی, میں کئی بار جاتا ہوں تو میرے پاس جو ہے نا بڑی عمر کے نوجوان بھی آئے تھے, کسی جگہ پہنچتا ہوں تو وہاں پہ چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہتے تھے چھوٹے بچوں کو کمرے سے باہر نکال دیا جائے اور بڑے بندے یہاں پہ بیٹھے رہے. جی, اس وقت کی بات ہوتی ہے, کئی لوگ جو ہوتے ہیں بچے بھی آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں میری تصویر بھی کھینچ دیں, میں بھی یہاں پہ جاتا ہوں کہ آپ یہاں. کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ دبانے کی کوشش بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کو پولائٹلی بچے کو پیچھے کرنا چاہیے, بیٹھے تو ہمیں دبانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس بات کی کوئی احتیاج نہیں ہے. تو یہ صاحب بچے کے ساتھ اکیلے تھے میری زندگی میں, کیونکہ ایک اور اکیلے نہیں تھے. جی اچھا, جی یہ اکیلے نہیں تھے, وہاں عورت موجود تھی, وہ جو حالہ سکینہ وہاں میں موجود تھی, جو بزرگ عورت 70 سال کی ہے. اس سے میں نے بات کی ہے, میں نے خود سے پوچھا ہے, میں کہا حالہ جی آپ ایمانداری سے بات بتلائیں کہ اس بات کو وزن ہے کہ مولانا جو ہے اس کیس کے اندر کسی اعتبار سے گلٹی ثابت ہوتے ہوں. تو کہتے ہیں بیٹے وہاں بیٹھی ہوئی تھی, وہاں کئی بچے وہاں پہ آ کے مولانا کے پاس جو تھے گھوم رہے تھے, کھیل رہے تھے, آگے پیچھے ہو رہے تھے, وہ ان کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں, میرے یہ واقعات بھی رونما ہوئے ہیں کہ کئی بزرگوں نے مجھے دبانے کی کوشش کی ہے محبت پیار کے ساتھ, اور صرف ایک آخری چیز منع کر دیا, تو میں نے کہا کہ آپ پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں اس چیز کی. کوڈ آف کنڈکٹ پہ آ جاتے ہیں. صرف ایک آخری چیز کہ آپ نے جب ان مولانا صاحب سے پوچھا کہ جی کیا واقعی آپ نے ایسا کچھ کیا, تو اگر کوئی مجرم ہوگا تو وہ تو ڈینائی ہی کرے گا کہ بھائی میں نے تو نہیں کیا, اور وہ مجرم جو ہے وہ ڈینائی کرنے میں کسی حد تک جا سکتا ہے, جو بچے کی طرف جا سکتا ہے وہ قرآن پر حلف جھوٹا بھی اٹھا سکتا ہے. تو اس کا کتنا احتمال ہے؟ اچھا میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں. اصل بات یہ کہ جس وقت الزام لگانے والا بندہ یہ خود کہنا شروع کر دے کہ یہ بدفعلی کا واقعہ نہیں تھا بلکہ ہماری یہاں پہ تلخی ہوئی تھی, اور مولانا بھی حلف دیں اور ڈی این اے رپورٹس بھی وہاں موجود نہ ہو, اور پولیس نے کسٹڈی میں کئی دن رہے ہیں, جب اس کا ایویڈنس بھی پرووائڈ نہیں کر سکے, تو یا تو ایویڈنس پرووائڈ کر دیں, ان کے پاس ڈی این اے رپورٹس ہونی چاہیے تھی, ایویڈنسز ہونی چاہیے تھے, ان کے پاس اس طرح کی شہادتیں ہونی چاہیے تھی. بچے کا باپ جو اس کو ان کو اکیوز کر رہا تھا وہ اس سے دستبردار ہو گیا, مولانا بھی حلف دے رہے ہیں. آپ یہ بتائیں وہ کون سی گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جائے مولانا گلٹی ہیں؟ اس کے باوجود 1% احتمال کہتے ہیں آپ ری انویسٹیگیٹ کر لیں, اگر پھر مولانا اس کے اندر مجرم نہیں نکلتے تو مجھے یہ بات بتلائیں, اگر مجرم نکلتے پھر تو قرار واقعی سزا ہو گئی, اگر مجرم نہیں نکلتے تو آپ مجھے یہ بات بدنام کیا گیا اس کا کیسے ادا؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اب آ جاتے ہیں اس کوڈ آف کنڈکٹ پر. تو پہلے راجہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, پھر علامہ صاحب کی طرف جائیں گے. کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے اور کیا بنا ہوا ہوتا ہے ہمارے مدارس میں, اور کس قسم کی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے کرنا ہے, یہاں پر رہنا ہے, کھانا پینا اس طرح سے ہونا چاہیے زندگی آپ کی, اور یہ چیزیں ہیں جن سے آپ نے گریز کرنا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ ابھی 2 ڈفرنٹ دنیاؤں کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ گاؤں کا کلچر ہے اور ایک ہمارا شہروں کا کلچر ہے, اور یہاں پہ ایلیٹ سکولز کا کلچر ہے. ہم اپنے سکولز میں یونیورسٹیز میں بتاتے ہیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, یہ ساری باتیں, اور کہیں تو کچھ بھی نہیں بتاتے, اور کہیں پہ کچھ نہیں بتاتے, سکولز میں بھی حالات ایسے ہیں. اچھا کئی ماں باپ بھی بڑے اس معاملے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, ایون اپنے فیملی ممبرس کے بارے میں سینسٹیو ہوتے ہیں کہ بیٹا فلانے پھپھا یا خالو سے ذرا نا فاصلہ رکھا کرو, آپ ان کے پاس مت جایا کرو, وہ تمہیں اپروپریٹ نہیں. یعنی ہمارے گھروں میں کچھ جگہوں پہ جہاں پہ ایجوکیشن زیادہ وہ کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے دیہاتی ماحول یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ دبانے والا معاملہ, اور یہ بڑا ایک عام سی بات ہے, ماں باپ والدین فیملی ممبرز وہ لوگ یہ چیزیں بڑی بہت لائٹ لیتے ہیں. تو دیکھیں جہاں پہ یہ چیزیں لائٹ لی جاتی ہیں وہاں پہ چانس آف ایرر بھی پھر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ ایک خاص منصب پر فائز ہے, وہ رسپانسبل ہے, اور وہ ایک عہدے کے اوپر ہے, اور ہمیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کو پھر ایکسٹرا کیئر لینی چاہیے. یہ اگر تو صرف معاملہ یہیں تک ہے کہ صرف دبانے والی بات ہے, تو اس کو ایکسٹرا کیئر لینی چاہیے کہ بھئی میرے بارے میں کوئی غلط پرسیپشن نہ لے لے. آپ دیکھیں ایون امریکہ کے اندر یہ جب سے یہ می ٹو موومنٹ سٹارٹ ہوئی نا, تو بہت سارے مرد حضرات بہت زیادہ اسکیپٹیکل ہو گئے کہ بھئی ہمارے ساتھ جو خواتین کا تعلق واسطہ ہے, کوئی ہمارے بارے میں الزام لگایا تھا کہ آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تھا, غلط طریقے سے ٹچ کیا تھا, آپ مجھے ہراس کر رہے تھے. تو یہ نا بڑا ایک والیٹائل سی قسم کی سچویشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی اس طرح کے مدرسین ہیں, جو بھی مبلغین ہیں, جو بھی ہمارے اساتذہ ہیں, ان کو چاہیے کہ حالات کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے, ہو سکتا ہے ان کی نیت ٹھیک ہو, لیکن وہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ حکمت کے مطابق نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بچہ اگر اس طرح سے آ رہا ہے تو اس کو الاؤ کریں کہ بھئی آپ یہ کام کر لیں, کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کوئی انسان کی انٹینشن کیا ہے, نیت کیا ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک معاملے کے جو آپٹکس ہوتے ہیں نا وہ کلین ہونے چاہیے. یعنی کوئی بھی بندہ اپنے اوپر وہم کا یا شک کا گنجائش بھی نہ چھوڑے تاکہ وہ کسی قسم کے بھی الزام سے بچ سکے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ڈیفینیٹلی ایک نیگلیجنس ضرور ہے اس کیس میں, اور اس کو جہاں تک ہو سکے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. علامہ ابتسام صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں جی میں تو ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل میں بڑی اچھی ایڈوانسمنٹ جو ہوئی ہے کہ اب مدرسوں کے تمام کمروں میں جو حتیٰ کہ رہائشی کمرے ہیں وہاں بھی کیمرے نصب کر دیے گئے. میرے اپنے مرکز کے اندر تمام رہائشی کمروں میں کیمرے نصب ہیں, اور کیمروں نصب ہونے کا مطلب جو ہے ہمارے سامنے پوری ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ کہیں ایسی بات نہیں کہ مائندر کے کمرے کے اندر کوئی استاد جو بلا دور گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کا استادوں شاگردوں کا تعلق فقط اس کلاس روم تک ہونا چاہیے جہاں وہ ان کو پڑھاتے ہیں. اس کے بعد ان کی کوئی اس طرح کی انٹروڈکشن نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے جسم کو چھو سکیں. جسم کو چھونے والے کوئی بھی استاد ثابت ہو, چاہے اس کی میلافائڈ انٹینشن ہو یا نہ ہو, میں سمجھتا ہوں مدرسہ فوراً فارغ کر دینا چاہیے اور اس کو ایک دن بھی وہاں نہیں رہنے دینا چاہیے. اگر یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے نا اگر اس کو لاگو کیا جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس طرح کے واقعات پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور بدنامی سے بھی بچا جا سکتا ہے. اچھا, اب یہ واقعات ہمارے سامنے اکثر اوقات آتے رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اور جو یہ واقعات کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا. تو ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم کوڈ آف کنڈکٹ بنا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بات. جہاں بھی ہاسٹل ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات, چاہے مردوں کے ہاسٹل ہوں یا عورتوں کے, اس طرح کے واقعات کے استعمال ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. تو ہاسٹل کی لائف کے اوپر جو ہے نا اس کو جو ہے نا مینج کرنے کے لیے اس طرح کے ٹولز استعمال کرنے, کیمرہ وغیرہ شامل ہے, اس کی بہت اہمیت ہے. دوسری بات ہے کوئی بھی جو بورڈنگ ہوتی ہے اس کا میں سمجھتا ہوں اکیلے بندے کو کمرہ دے دینا چاہیے, لیکن 2 بندوں کو کمرہ نہیں دینا چاہیے. کم از کم اگر آپ نے 1 سے زائد بندے رکھنے ہیں تو 3 بندے وہاں پہ ضرور ہونے چاہیے. 2 بندوں کے کمرے کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ اس کے ساتھ کچھ اقدامات لے لیں گے تو خود بہت اس طرح کے واقعات پر قابو پانے میں آسانی ہو جائے گی. اور کیا علماء کرام نے, آپ لوگوں نے کیا اس بات کے لیے کوئی کانکریٹ ایفرٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اکراس دا بورڈ تمام مکاتب فکر کے علماء اور بڑے مدارس میں اس چیز کو سیریسلی لیا جائے؟ کوئی اس کے لیے کوئی میجرز کیے ہیں؟ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے, حدیث طیبہ کا فیصلہ ہے کہ اس قسم کے معاملے کے ملوث بندہ ڈیتھ پینلٹی کا حقدار ہوتا ہے. اور اس بات کا مطالبہ علماء تھورولی پورے ملک میں کرتے رہتے ہیں. کہیں بھی کوئی اس طرح کا کیس سامنے آئے, چاہے اس میں مولوی انوالو ہو, چاہے کوئی ڈاکٹر انوالو ہو, چاہے انجینئر کوئی سرکاری ملازم انوالو ہو, کوئی بندہ انوالو ہو, اسے اس کے اوپر جو ہے نا اس کو اس بات کا تھریٹ ہونا چاہیے کہ اگر میں اس طرح کی حرکت کروں گا تو مجھے اتنا بڑا کانسیکوینس بیئر کرنا پڑ سکتا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس کے اوپر قومی اسمبلی کی یونانیمس قرارداد بھی موجود ہے کہ جو بچوں کا بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے سزائے موت کا مستحق ہے, لیکن بد نصیبی سے عمل درآمد نہیں ہوا. اور کئی سانحے آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں. کئی مرتبہ وہ کسی مدرسے میں مل جاتے ہیں, کئی مرتبہ وہ کسی پبلک پلیس پہ مل جاتے ہیں. حسین خان والا ایک گاؤں کے اندر 200 سے زائد بچوں کے والے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کی ویڈیوز بنا کے ڈارک ویب پہ ڈالی گئی ہیں اور بہت بڑا بورڈ بھی بیٹھا تھا, لیکن ان لکیلی کئی سال پہلے ہونے والے واقعے کو ابھی تک جو ہے نا اس کو پروب نہیں کیا جا سکا کہ کون لوگ یہ کام کرتے, کون کی ویڈیوز بناتے تھے. تو یہ بات بہت بڑا ریاستی علمی ہے اور اس کو صحیح ایڈریس کرنا چاہیے, اور یہ جو اس کی پینلٹی ہے اس کو معاشرے میں نشر کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے جی, بالکل صحیح ہے. راجہ صاحب آپ کی طرف اگر میں آؤں, اور وہ جو ہم ایک کوڈ آف کانڈکٹ اور اس کی بات کر رہے تھے, اس کے تسلسل میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے, کیونکہ ہم نیوز سے مطلب ریلیٹڈ کام کر رہے ہوتے ہیں, میڈیا میں ہیں, تو ہمیں بہت سارے نمبرز آف اس قسم کے واقعات کا مدارس سے تعلق زیادہ نظر آتا ہے. اسکول میں, اب اس کا میں آپ سے ریزن پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا ریزن یہ ہے کہ اسکولز میں یہ چیز, کیونکہ ایک عام اوپن سوسائٹی جس طرح آپ نے کہا ایلیٹ اسکولز ہیں یا پرائیویٹ اسکولز ہیں, باقی ہمارے وہاں پر اس چیز کو یا تو بہت سیریسلی نہیں لیتے لوگ بھی, آ کے وہ صلح صفائی ہو جاتی ہے, نہیں میرا تو اس کو ہاتھ لگانے کا یہ مطلب نہیں تھا, یا میں تو اس کے ساتھ کلاس میں اکیلا نہیں تھا, یا ادھر زیادہ صلح صفائی ہو جاتی ہے. اور یہاں پر چونکہ دین اور وہ اس طرح کے ہمارے اسلامک لوگ زیادہ موجود ہیں, پریکٹسنگ مسلم زیادہ ہوتے ہیں اس طرف, تو کیا ہمیں ان سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے, اس لیے ان پر حملے بھی زیادہ ہوتے ہیں, یا اس لیے ان کو ملائن کرنے کی کوشش بھی زیادہ ہوتی ہے, دانستہ یا غیر دانستہ طور پر مدرسوں سے نمبر آف سچ کیسز زیادہ کیوں ملتا ہے انسٹیڈ آف سکولز؟ اچھا, میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس کوئی ڈیٹا یا انالیسس تو نہیں ہے کہ مدارس میں یہ نمبر ہے, ہوتے ہوں گے اس طرح کی چیزیں مطلب ہوتی ہوں گی, لیکن ہمیں نا آبجیکٹیو ٹروتھ اور اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو انالیسس کرنا چاہیے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ شاید ہماری مدارس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے, بنیادی طور پہ جو کیریکٹر بلڈنگ کر رہا ہے, اس سے تو یہ لیسٹ ایکسپیکٹڈ ہے. تو میں تو میرا اس میں بڑا اسٹرانگ سٹینس ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں ایک دینی بندہ جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اگر وہ اس طرح کی چیز میں ملوث ہے, میرے حساب سے کوئی ڈبل آپ جو ہے نا پنشمنٹ دیں. ریزن بینگ کہ یہ اس کو سوٹ نہیں کرتا. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایسے واقعات نظر نہیں آئے جو کہ بہت بڑے یعنی ہمیں جو ہے نا واقع نظر آئے. آپ کو یاد ہوگا یہ خیرپور کا ایک واقعہ جہاں پہ ایک اسکول ٹیچر جو کہ ویڈیوز اس کے وائرل ہوئے, بہت سارے بچوں کے ساتھ ہوا, وہ رہا ہو گیا, کوئٹ ہوا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی لیک آف ایویڈنس ہے. حالانکہ وہ ویڈیوز پورے پاکستان نے دیکھے, انٹرنیشنلی لوگوں نے دیکھا, اتنا ہماری بدنامی ہوئی, اور وہ ملٹیپل بچوں کی طرف سے رپورٹس تھیں. پھر ایک یونیورسٹی کا واقعہ ہوا تھا, یونیورسٹی کا واقعہ جو بھاولپور یونیورسٹی میں بچوں کو یعنی ہراس کیا جا رہا
تھا ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے, ویڈیوز بنائی جا رہی تھی نازیبا قسم کی. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا جو سہیل ایاز ایک ورلڈ بینک کا امپلائی تھا اور یو کے میں جو یو کے سے پاکستان آیا تھا, یہاں پر پھر اس نے وہاں سے نکالا گیا, اس نے اقرار جرم کیا, 30 بچوں کے ساتھ اس نے زنا بالجبر کیا, ان کی ویڈیوز بنا کے ڈارک ویب پہ جاری. وہ بندہ کہاں گیا؟ اچھا پھر اسی طرح سے بہت سارے اور ہمارے پاس واقعات آتے ہیں جہاں پہ یہ سارے واقعات ہوتے ہیں. لیکن ایون ایک واقعہ رحیم یار خان سے کہا, ایک ٹرانسجینڈر پرسن کا جو کہ ڈی سی آفس میں وہاں پہ کام کرتا تھا, ٹرانسجینڈر کارڈ پہ آیا ہوا تھا امجد جلیبی کے نام سے, اس نے ایک 15 سال کے بچے کے ساتھ یعنی زیادتی کا معاملہ کیا, FIR کٹی, سب کچھ ہوا, لیکن معاملہ بالکل دبا دیا گیا کیونکہ یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ٹرانسجینڈر سامنے آئے یا کوئی جو آپ کے ریپیٹیبل ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کے بندے سامنے آئے. تو مولوی جو ہے نا ایزی ٹارگٹ, وہ بہت ایزی ٹارگٹ ہے. سو میں یہاں پہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ کسی مولوی کو, مولانا کو انڈیو ڈیفینڈ کیا جائے. میں تو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ میرے حساب سے بھئی آپ اس کو ڈبل سزا دے دیں. اگر کیس ثابت ہوتا ہے آپ اس کو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں کے لیے, بالکل کہ بھائی اگر کچھ ہوگا تو پھر تمہیں زیادہ معاملہ. اور دیکھیے ہمارے دین کا مزاج بھی ایسے ہی ہے کیونکہ جہاں پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے نا وہاں پہ پکڑ بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. جہاں پہ ایک بندہ پتہ ہے جاہل ہے, اتنا نہیں پتا, وہاں پہ تھوڑا سا لیجنسی کا معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پورے اکراس دا بورڈ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اور میں چاہوں گا کہ حکومت وقت دیکھیں جو یہ واقعات بچوں کے ساتھ زیادتی کے ہوتے ہیں اس پہ تو پلیز آپ کو لوگوں کو مثال بنانا پڑے گا. بالکل یعنی اس میں میرا نہیں خیال کسی بھی مکتبہ فکر میں, کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں, کسی بھی سوشل سرکل میں لوگوں کو اس سے اعتراض ہوگا. برائے مہربانی اگر آپ 1-2 لوگوں کو کیپٹل پنشمنٹ دیں گے اور یعنی کہ وہ پبلکلی دیں گے تو اس سے جو لیول آف دہشت پھیلے گی نا کہ اگلا بندہ جو اس کے بارے میں سوچ بھی رہا ہے وہ بھی لاکھ دفعہ سوچے گا کہ بھئی میں پکڑا گیا, توبہ توبہ استغفر اللہ, کیونکہ وہ دیکھیں پبلکلی ذلیل بھی ہوگا اور جو موت کی سزا بھی ہوگی اور جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے جی. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ, راجہ زیاد صاحب سے بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی. وقفہ لیتے ہیں جی, وقفہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. اب کچھ بات کرنی ہے لال گائے کے حوالے سے, اور جب ہم غزہ اور اسرائیل کے معاملے کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کے حوالے سے ہیکل سلیمانی اور لال گائے کا بھی بڑا ایک لنک ہے جو سامنے آتا ہے, اور سورہ بقرہ میں ہمیں اس حوالے سے کیا تفصیلات ملتی ہیں اس پہ ہم نے ذرا ڈسکشن کرنی ہے. اور راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم اگین السلام علیکم. بریک کے بعد ہمیں یہ بتائیے کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ سورہ بقرہ جس کا نام ہی گائے والی سورت ہے, اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو. وہ واقعہ کیا ہے اور اس واقعے کا بنی اسرائیل سے کیا لنک اور کیا کنیکشن ہے اور اس میں کیا لرننگ ہے؟ صحیح. اصل میں جو واقعہ سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا جس کے اوپر سورہ کا نام بھی ہے, یہ بنی اسرائیل کی ایک عادت تھی کہ وہ ہیل حجت اور بہانے ڈھونڈا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرنے کے. تو ان کے ہاں پہ ایک امیر شخص تھا, اس کا انتقال ہو گیا, اور انتقال اس طرح سے ہوا کہ وہ مرڈر ہوا, اور اس کے جو بھانجے بتیجے وغیرہ تھے ان میں سے کسی نے اس کو مرڈر کر دیا. آبجیکٹیو یہ تھا کہ اس کی وراثت کا حصہ جو ہے وہ جو ہمارے پاس آ جائے. تو جس طرح ہمارے قانون میں بھی اور ان کے قانون میں بھی یہ تھا کہ اگر کسی نے مرڈر کیا تو وہ وراثت سے اسٹریٹ ہوئے نکل جاتا ہے کہ وہ اب اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اب وہ آپس میں وہ جتنے بھی کزنز ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے کہ بھئی کس نے جو نا قتل کیا, اور وہ بحث چل رہی ہے. تو وہ معاملہ لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے یہ آخری جو ٹائم ہے اس ٹائم کا واقعہ کہ یہ فرعون سے نجات مل چکی ہے اور یہ اب یہ ان کے ساتھ آگے جا چکے ہیں. تو وہاں پہ جا کے یہ اب ان کے پاس معاملہ لے کے جاتے ہیں, تو کہتے ہیں جی موسیٰ آپ ہمیں بتائیں کہ اب ہم کیا کریں, کیسے پتہ لگائیں کہ جی یہ کس نے جو ہے وہ قتل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے انشاءاللہ فریاد کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ضرور کو اس کے بارے میں احکامات نازل کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بس ان کو یہ بول دو کہ ایک گائے کو ذبح کر دیں, بس سمپل سی بات ہے, ایک گائے ذبح کریں. اب چونکہ ان کے دل میں کجی تھی, ان کے دل میں ٹیڑھ پن تھا, ان کے دل میں یہ تھا کہ بس ہم نے مطلب کوئی ایزی سا سولوشن دینا, یہ کیا آپ گائے, کیونکہ ایک انسان کنجوس ہو یا وہ تو کہ جی ہمارا پہلے ہی فائنینشیل لاس ہوا ہوا ہے, اوپر سے کہہ رہے ہیں گائے لا کے قربان کرو. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یعنی اس کو تھوڑا سا مذاق میں لیا کہ بھئی گائے قربان کرنے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ کسی قتل کے مجرم کو ڈھونڈنے سے. تو دیکھیں ہمارا جو موقف ہے نا ایمان والوں کا وہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم آئے سمعنا واطعنا, ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جی اچھا موسیٰ یہ بتائیے گا کہ گائے جو ہے وہ کس رنگ کی ہو. تو اب وہ بتایا گیا کہ جی وہ اس طرح سے زرد سا رنگ ہونا چاہیے اس کا.
اب کیونکہ اب وہ پوچھ رہے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اسپیسیفکلی بتاتا ہوں. اب انہوں نے کہا جی وہ زرد رنگ کی ہو. اچھا پھر بتایا کہ جی وہ عمر اس کی کا تعین کر دیں. انہوں نے کہا جی وہ تقریباً نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت بڑی ہو. اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا ہل چلاتی ہو نہ جانا چاہتا. اب یہ بہانے ہیں دیکھیں, جس طرح وہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے کہ آپ کہتے بیٹا وہ میری ذرا جوتے لے آنا, اب پتا تو کون سے والے, کس کلر والے, کس الماری میں پڑے, کہاں پڑے, کیسے پڑے, اب کہتے ہیں میں خود ہی لے آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ والا ایٹیٹیوڈ نہ کرنے کے بہانے. تو انہوں نے کہا کہ جیسا کس رنگ کی ہو, انہوں نے کہا یہ رنگ ہوگا. اچھا بتاؤ عمر کیا ہوگی. اچھا نہ بہت ینگ ہو نہ بہت اولڈ ہو. اچھا یہ بتائیں کہ جی وہ ہل چلاتی ہو, نہیں ہل بھی نہ چلاتی ہو, دودھ بھی نہ دیتی ہو, حاملہ بھی نہ ہوئی ہو. وہ ساری چیزیں اتنا ان کو مشکل کر کے ایک بڑی اسپیسیفک کاؤ کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ تم نے قربان کرنی ہے. اب وہ گائے کہیں سے ایک برآمد ہو گئی, انہوں نے وہ ذبح کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس کا ایک جو اس کی جو ران ہے وہ لے کر وہ جو انسان مر چکا ہے اس کو جو ہے وہ مارا جائے, اور وہ اٹھ پڑے گا اور وہ خود ہی بتا دے گا قتل کس نے کیا. اور پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزے سے نوازا کہ وہ بندہ جو ہے جب اس کو وہ مارا گیا وہ صرف تھوڑی مہلت کے لیے اٹھا, اس نے بتا دی کہ جی فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے, اور اس کے بعد وہ اللہ کو دوبارہ سے پیارا ہو گیا. تو یہ معاملہ تھا کہ ان کو بتانے کے لیے کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ تم بضد ہو گئے اور تم نے اپنے لیے دین پہ چلنا مشکل کیا. یعنی کہ دین میں سوال کر کے انہوں نے اپنے لیے بہت مشکل پیدا کر لی کہ اب یہ جانور کہاں سے ڈھونڈا جائے. اچھا اب اس واقعے میں تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل والے گائے ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے. اب جو گائے اسرائیل پہنچائی گئی ہیں ٹیکسس سے لے کر یہاں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ اسرائیل والے, اور اس گائے کی جلانے سے اور کیا تعلق بنے گا کہ ان کے لیے جو ان کا مسیح یا جو دجال نے آنا ہے, یہ کیا معاملہ؟ اصل میں اب جو صورتحال ہے, اب ہم آتے ہیں جو جوئش اسکرپچر خود ہیں, ان کی جو تورا ہے اس میں جو بک آف نمبرز ہے اس کا چیپٹر 19 جو ہے اس میں یہ بات مینشنڈ ہے کہ جوز کو اپنے آپ کو جو ایلیٹ ریبائز ہیں ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے ایک لال بچڑے کو قربان کیا جائے گا. اس کی بہت زیادہ مشابہت ہے اسی کے ساتھ جس کا تعلق سورۃ البقرہ میں ہو چکا ہے کہ جی بالکل پیور جو ہے وہ ریڈ ہونا چاہیے, اس کے حتیٰ کہ حف جو ہوتے ہیں جو اس کے جو کھر ہیں وہ بھی لال ہونے چاہیے, کوئی بلیمش نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر, کوئی سپاٹ نہیں, کسی اور رنگ کا بال نہیں ہونا چاہیے, اور وہی بات کہ عمر میں 3 سال سے اوپر ہونا چاہیے, بہت بڑی عمر نہیں, 3 سال کم از کم, اور بہت جو ہے نا بڑی عمر بھی نہ ہو, ہل نہ چلایا ہو, دودھ نہ دیا ہو, حاملہ نہ ہوئی وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتیں ان کی تھیں. تو انہوں نے اور اس کو پھر کیا کرنا ہے, اس کو ذبح کرنا ہے ایک خاص آلٹر پر, ماؤنٹ آف اولیو جو ہے نا, اولیوز میں اس کو جو ہے نا وہاں پہ جا کے اس کو جو ہے نا ذبح کرنا ہے. اس کے بعد اس کو جلا دینا ہے, جلا کے اس کی راکھ نکالنی ہے, راکھ کو پانی میں ڈالنا ہے, اس میں سیڈر ووڈ اور سکارلیٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ ملو کے جو آپ کے ریبائز ہیں ان کے اوپر انڈھیلنا ہے, وہ اسے نہائیں گے, اپنی طہارت کریں گے, بیپٹزم کی چیز ہے وہ کریں گے تاکہ وہ بالکل پیوریفائڈ ہو جائیں. اب وہ جب پیوریفائی ہوں گے تو تھرڈ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں اس کی بنیاد کا کام شروع ہوگا. اچھا یہ جو ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں یہ بیسیکلی سیدنا سلیمان کا جو یعنی بیسیکلی مسجد الاقصیٰ کا جو کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر مسجد الاقصیٰ کی جگہ پر ہی یہ چاہتے ہیں کہ جو تھرڈ ٹیمپل فارم ہو, کیونکہ پہلی دفعہ 2 بن کے گر چکا ہے. تو اب ان کا پلان یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کا ان کا پلان ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال رمضان میں یہ مسجد الاقصیٰ میں ان پرووکڈ گھس جاتے تھے, اور یہ ان کے کچھ سیٹلرز بھی تھے, کچھ ان کے آئی ڈی ایف کے سوری ایف کے سولجرز بھی تھے, اندر جا کے بغیر کسی وجہ کے فائر کھول دیتے تھے, ٹیئر گیس مارتے تھے, لوگوں کو تنگ کرتے تھے. اور اس سے پہلے بھی یہ مسجد الاقصیٰ کے نیچے نا ایکسکیویشنز جاری ہیں, یہ بہت عرصے سے ڈگنگ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے اس کی فاؤنڈیشنز ویک ہوئی ہوئی ہیں. تو اب یہ اس رائٹ ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جب ان کے رابع سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے پہلے انویٹ کیا تھا وہ پیور نہیں تھے, اور نہ ان کی ڈیسٹنی تھی, نہ ان کی قسمت تھی کہ وہ یہ کام کرتے. یہ کام ہوگا تو انہی ریبائز کے ہاتھوں ہوگا جو پیوریفائیڈ ہوں گے اس پورے ریچول کے بعد. چلیں اگر ہم سپوز یہ کریں کہ یہ چلو جی اب اس سال انہوں نے یہ کر دیا, اور اللہ نہ کرے لیکن جو پریکٹیکل سچویشن نظر آ رہی ہے ہم تو ماشاءاللہ کچھ کر نہیں سکتے, تو یہ انہوں نے کر دیا. اب وہ کرنے کے بعد ہمارا جو دین ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جب وہاں پر یہ معاملہ ہوگا تو وہ قیامت کے آثار اور کس طریقے سے دجال کی آمد سے کنیکٹڈ ہے. صحیح. اچھا ہمارا دین اس معاملے میں خاموش ہے. ہمارا یعنی یہ ان کا اسکرپچر ہے کہ جی ان کو بچڑا ذبح کر کے جلا کے راکھ میں نہا کے تو وہ کرنا, یہ ان کا دین ہے. ہمارے لیے کوئی ایسی ہدایات نہیں ہے, نہ کوئی صحیح حدیث میں کہ جی کوئی ایسا بچڑا ذبح ہوگا اور پھر ایسا معاملہ ہوگا. ہاں البتہ یہ ہمیں ضرور پتہ ہے کہ یہ لوگ دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ جو آپ کہہ لیں کہ آپ کے جو یہاں پہ جو جوئش لوگ ہیں جن کو ہم لوگ زائنسٹ کہتے ہیں, یہ اور جو کرسچن ایوانجیلیکل زائنسٹ ہیں, یہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ کرسچن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ کا انتظار کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں.
مسایہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا جب وہ آئے تھے, انہوں نے انکار کر دیا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. تو اب یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں سوائے دجال کے؟ کوئی بھی پیچھے نہیں رہ گیا. تو ابھی یہ بیسیکلی دجال کے آنے سے پہلے ایک راہ ہم وار کر رہے ہیں کہ جب تک, کیونکہ پروفیسیز ہیں, ان کی کچھ پریڈکشنز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ تھرڈ ٹیمپل نہیں بنے گا تب تک دجال آ نہیں سکتا. یعنی ہمارا جو مسایہ وہ تب تک نہیں ہے کہ جب تک تھرڈ ٹیمپل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو یہ اس کو کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں اور پھر یہ انتظار کرتے ہیں. اب اصل حقیقت کیا ہے, وہ کب ہوگا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے دین کے مطابق دجال کے آنے سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے. بالکل, امام مہدی کے آنے کے ہمارے لیے قیامت کی نشانیاں اور ان کے آنے کی نشانیاں الگ ہیں. اور امام مہدی کا آنا, یہ بعض علماء اس کو آخری سائنس میں سے کہتے ہیں, آف دا مائنر سائنس, بعض کہتے ہیں میجر سائنس میں سے پہلا سائن جو ہے وہ یہ ہوگا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ دجال کا آنا ہوگا, پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پھر یاجوج ماجوج آئیں گے, اور وہ پورا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش ہوگا. بہت شکریہ ادا کریں گے رضا ضیاء صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.